you miss doing a positive role? जिस तरह के यहाँ पे लिखे जाते हैं नो केस नंबर 9 आया कैसे आपके पास? किसी की कॉल आई और उन्होंने मुझे ब्रीफ दी, बहुत ही बुरी ब्रीफ. मैंने मना कर दिया. सबा की कॉल आई, गौहर यू शुड डू दिस कैरेक्टर. शी वाज लाइक टॉक टू वजाहत हुसैन जस्ट वंस. उसके बाद आई सैट विद वजाहत हुसैन. आई वाज लाइक ये तो करना ही है. ये ड्रामा आपको मल्टीपल आउटकम्स सोचने पे मजबूर करेगा. जैसे शेयर ब्रिलियंस ऑफ शाहज़ेब खान साहब, द वे ही हैज रिटन इट एंड कंस्ट्रक्टेड इट. How do you feel the industry has changed because of the new additions? लिटरली इतनी ही चेंज हुई है कि नए लोग आए हैं. जितने भी नई पौध है, अगर आपको ये कहीं से सुनने में आ रहा है कि जी वो नखरे दिखा रहे हैं, दिखाएं 100 दफा दिखाएं. इनसे पहले वालों ने भी तो दिखाए हैं, तो ये क्या अलग कर रहे हैं? कुछ सीनियर आर्टिस्ट तो आज तक नखरे करते हैं. आपकी अम्मी भी तो she's also performing now. नाउ शी इज. मैंने कहा आपने कभी एक्टिंग वैक्टिंग का सोचा है आपने कि अगर फिर कुबरा ने भी बैठ के उनको जरा वो फिर दोनों गर्ल्स ने आपस में बैठ के एक दूसरे को समझाया, तो फिर अम्मी को जरा कॉन्फिडेंस आया. आपका क्या रिएक्शन था जब आपने उनको देखा टीवी पे पहली दफा? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था. बड़ा सीरियल, बड़ा क्यूट था. किसका आइडिया था कि निकाह जो है वो मक्का में होना चाहिए? हम दोनों के इंडिविजुअली अपने अपने ये एक ख्वाहिश थी. अल्लाह ताला सादत दे. अपना अपना जब भी होगा कभी जिंदगी में. फिर जब हम दोनों की ही शादी हो रही थी तो हमने कहा तो मक्का में कर लेते. जब आप लोग शादी का सोच रहे थे, ये बात कंसर्न थी एज डिफरेंस है या लोग क्या कहेंगे? मेरा और कुबरा में है एज डिफरेंस काफी. पुराने वक्तों में लड़का और लड़की के दरमियान काफी एज गैप रखा जाता फॉर मल्टीपल रीजंस. बड़ों की बातों में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है जो हमें उस वक्त नहीं समझ आती. तो उन्होंने पहली बार हाँ नहीं बोली थी? नहीं. तो आप बाहर कैसे निकले दरवाजे से? कैसे हौसला उठाया? वो तो एक बहुत लंबी कहानी है. और नबील जो है ना इतना गुस्सा दिलाता है मुझे, मैं आपको मुझे क्या बताऊं. अगर कोई भी लड़की आपको देख के रास्ता बदल ले अपना, तो आप में और आवारा कुत्ते में कोई फर्क नहीं है. जितने भी लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, गूंज, जो लोग नहीं देख रहे जाकर देखें. नबील के कैरेक्टर से नफरत करें. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरे मेहमान हैं, काफ़ी अरसे बाद हमारी ये गुफ्तगू होने वाली है. आई थिंक 2 से 3 साल पहले हमने इतना डिटेल इंटरव्यू किया था, बट इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू स्पीक टू हिम. आई रियली लाइक हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डिफरेंट थाट्स. और अब तो ज़िंदगी में काफ़ी चेंज हो चुके हैं. वो मैरिड लाइफ की तरफ भी जा चुके हैं, तो उस पर भी बात होगी. As an actor, I've always loved his performance. I feel it's such a treat to watch him doing different characters, performing different characters on screen. आजकल इंस्पेक्टर शफीक जो हैं केस नंबर 9 में, थोड़ा सा मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो is he going to be a negative character या more towards white या grey में खेलेंगे. So that's the beauty of the way he performs a character. मेरे साथ गौहर रशीद हैं और रिसेंटली हम उनको गूंज और केस नंबर 9 में देख रहे हैं. मैंने सोचा कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन तो होनी चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं. ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास. पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स जो आपने इंट्रोडक्शन में बोले. बहुत बहुत शुक्रिया उनका. बहुत दिल से सच्ची बोला, बनाने के लिए नहीं बोला आपको कि बस एक इंट्रो देना है. बल्कि मैंने तो आपको वॉइस नोट भी भेजे हुए थे जैसे ही मैंने परफॉर्मेंस देखी, क्योंकि जब मैं इंस्पेक्टर शफीक का रोल देख रही थी मुझे इतना मज़ा आया ना, क्योंकि इट वाज नॉट लाइक योर टिपिकल इंस्पेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर्स या विलन कैरेक्टर जो इंस्पेक्टर बने होते हैं वो हो ना. एंड आई एम स्टिल लाइक यार यहाँ तो इसने बड़े अच्छे से उससे बात की है, यहाँ ये सिर्फ कह रहे हमारा भी ख्याल रखिएगा. तो आई लव द वे यू हैव परफॉर्म्ड इट एंड इट्स नॉट ओवर द बोर्ड. क्रेडिट गोज टू वजाहत. मतलब कि वो उस बंदे का कमाल है कि जिस तरीके से वो बहुत कंट्रोल्ड और सारी चीज़ें बहुत मेजर्ड रखते हैं वो. सो वजाहत हुसैन इज़ जीनियस बिहाइंड दिस परफॉर्मेंस एंड बिहाइंड दिस मास्टरपीस आई वुड से केस नंबर 9. क्योंकि जो एक ब्रीफ मुझे मिली थी बिफोर साइनिंग अप, वो यही थी कि दिस कैरेक्टर इज़ द ओनली रिलीफ इन दिस एंटायर ड्रामा. क्योंकि ड्रामा एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में है और वो एक बहुत हार्ड हिटिंग रियलिटीज़ भी इसके बारे में बात हुई हुई है. जैसे कि जो भी एपिसोड के अंदर जो इंटेरोगेशन में जो सवालात, जिस तरीके के जो अनकम्फर्टेबल सवालात पूछे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं पूछे गए कि वो फिक्शनलाइज कर रहे थे उसको. दैट्स द एक्चुअल SOP, दैट्स द एक्चुअल प्रोटोकॉल कि पुलिस वालों को वो पूछना पड़ता है. ये चीज़ें मैं लाइक वो करते हैं कि मतलब कि वो SOP को फॉलो कर रहे होते हैं. इट्स नॉट लाइक कोई बदतमीज़ी हो रही है कुछ इस तरह का. सो ये मुझे भी, मेरे लिए भी बहुत बड़ी नॉलेज थी ये
while performing it, because when I read the script اور یہ ساری lines لکھی ہوئی تھی تو I got really petrified کہ میں نے کہا یار یہ اتنی blunt باتیں مطلب کیا کیا. So then وجاہت حسین and شازیب, both of them told me کہ you know this is the actual SOP that you have to follow. So پھر اس کے اندر وہ باریکی رکھنا ساری چیزیں, سو وہ وجاہت حسین کا کمال تھا. اور شازیب کا لکھا ہوا کافی سرپرائزنگ سی بات ہے یہ کہ ایک اینکر نے اتنا اچھا اور باریک اسکرپٹ لکھا ہے. سو وہ بڑی اچھی بات ہے. سو کریڈٹ گوز ٹو بوتھ آف دیم. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے. اچھا, میں آپ سے پوچھنے والی تھی, پھر میں سوچی تھی پتہ نہیں یہ سوال بے وقوفانہ تو نہیں لگے گا, بیکاز آپ لوگ ایکٹرز ہیں اور آپ ایز این ایکٹر آپ کو ہر طرح کا کام کرنا پڑتا ہے, یو نو ڈپینڈنگ آن یور اون POVs یا اون پرنسپلز. لیکن you could be acting anything, you could be saying anything, you know, جو اسکرپٹ میں. تو میرا سوال یہ تھا کہ جب وہ آپ نے جیسے آپ نے کہا وہ لائنس پڑھی تو ہمیں سن کے اتنا ہو رہا تھا, آپ لوگ بھی جب پرفارم کر رہے تھے تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا یار یہ کس قسم کی لائنس ہیں. It's not even about being uncomfortable, the reality hits you, you know. Yes. It's a very, hard-hitting scene. وہ پڑھتے ہوئے no doubt, like مجھے ہوا تھا اور سبا کو بھی ہوا تھا. اینڈ جب یہ انفارمیشن ہمارے تک پہنچی کہ یو نو دس از دی ایکچوئل SOP دیٹ یو ہیو ٹو فالو, سو وہ سین پھر اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا, وہ بہت زیادہ سیریسنیس آ جاتی ہے اس کے اندر. The incident in itself is very hard-hitting rather than the lines. So case number 9 ایک بہت ہی مطلب کہ ایک بہت ہی ہمت والی اسٹوری ہے. I would say, like seriously, اس ٹاپک کے اوپر اس طریقے سے بات کرنا, چینل کو, پروڈکشن ہاؤس کو, ٹیم کو ایبسلوٹ کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ اتنا بڑا رسک اور اتنی ہمت دکھانا بہت بڑی بات ہے. رسک کیوں بولیں گے آپ, کیونکہ ریپ اسٹوریز تو پہلے بھی آ چکی ہیں. جس طریقے سے دکھایا گیا ہے نا اس کے اندر, جس طریقے سے بھی آگے جس طریقے سے ڈیولپ ہو گیا, I don't want to give any spoilers, جس طریقے سے آگے چیزیں انفولڈ ہوں گی اور ڈیولپ ہوگا, اس طریقے کا ٹریٹمنٹ ابھی تک I mean like اور میجورٹی ڈراموں کے اندر ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹھیک ہے ایک سبجیکٹ تو چل رہا ہے مگر ساتھ میں کیا ہوگا ایک سائڈ ٹریک چلا دیں گے, ڈیوریشن بڑھانی ہے یا نمبر آف ایپیسوڈز بڑھانے, واٹ ایور دا آبجیکٹیو از. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ نہیں ہے. The focus is very sharp. It's on the topic. ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں ہو رہے آپ یہ نہیں ہو رہے کہ اچھا جی میں انسپیکٹر شفیق کی ذرا گھر کی لائف دیکھ کر آ جاؤں, نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. سو وہ ایک اس لحاظ سے کہ آنیسٹ ٹو دا سبجیکٹ رہنا, آنیسٹ ٹو دا جو ڈیمانڈ ہے اسٹوری کی اس کے ساتھ آنیسٹ رہنا, وہ اس ٹائم پہ بہت رسکی ہے. آئی وڈ سے کوئی ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہے, کوئی زبردستی کی لو اسٹوری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی اس طرح کی زبردستی کا سینسیشنلزم نہیں ہے جو کہ میجورٹی ڈراموں میں آپ کو کہیں نہ کہیں اسپرنکل ہوا ہوا ملتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, کوئی بات ایسی ہوئی ہوتی ہے, کوئی بھی بات ہے اس ڈرامے کے اندر, کیس نمبر 9 کے اندر, اس کے پیچھے آبجیکٹیو ہے. جیسے یہ انٹیروگیشن والی بات میں نے آپ کو بتائی, ویسے سننے میں لگتا ہے کہ یار یعنی کہ فار سوشل میڈیا اس نے کوئی اس طرح کی بات کی ہوگی یا ڈائلاگ لکھا ہوگا, بٹ نو دیٹس ناٹ دا ریالٹی. دا ریالٹی از دس کہ یہ انٹیروگیشن کا حصہ ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ یو نو 6 days والی بات جو کی گئی ہے, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس طرح کے خدا نخواستہ اس طرح کے کسی بھی کیس کے اندر. تو اس لحاظ سے بہت انفارمیٹیو ہے. آگے بھی یہی رہے گا اسی طریقے سے؟ نہیں ڈرامہ انفارم کر رہا ہوگا یا نہیں؟ اوکے, اچھا نہیں انفارم کر رہا ہوگا لیکن میں سمجھا کہ شاید اس طریقے اسٹیگننٹ چلے گا. نہیں, ابھی تو آمنہ شیخ نے, نور الحسن صاحب نے آنا ہے, انہوں نے تباہیاں مچا دینی ہیں. ہاں بس دیکھیں, ویری انٹرسٹنگ. ایک تو آمنہ شیخ اتنے عرصے بعد آ رہی ہیں, اوپر سے نور الحسن صاحب کو اس رول میں دیکھنا, یو نو آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. آپ نے ایک بہت اچھی بات بولی ہے جو مجھے لگتا ہے ہم نے نہیں سوچا کبھی, اینڈ آئی تھنک آڈینسز نے بھی نہیں سوچا ہوگا, کہ آپ نے کہا جو سوالات پوچھے گئے وہ SOP کا حصہ ہیں.
انفارچونیٹلی پولیس کے بارے میں کچھ اسٹیریوٹیپیکل تھاٹس رکھتے ہیں اور ہم اس کو انہی کے اگینسٹ لے رہے تھے کہ دیکھو کیسی, بٹ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ پولیس کبھی کبھی آپ سے جو چیزیں بول رہی ہوتی ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ کی بات سن کے مجھے یہ خیال آیا ہاں جس طریقے سے بول رہے ہیں شاید وہ چینج ہو جائے, تو پھر ذرا ہم بھی تھوڑا امیج اپنا چینج کر لیں ان کے بارے میں. ظاہری بات ہے کہ مطلب کہ جیسے کہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی بیک سٹوری ہے کہ جب یہ سین پرفارم کر رہے تھے تو انیشلی میں بہت ایمپتھائز کر رہا تھا ود دا کیریکٹر. سو وجاہت حسین ریزڈ اے ویری انٹیلیجنٹ پوائنٹ اینڈ ہی واز لائک کہ گوہر یو آر اے پولیس مین, یہ آپ کا روز کا کام ہے, ایگزیکٹلی یو آر نم اینڈ امیون ٹو اٹ. آپ اتنا ایمپتھائز نہیں کر سکتے, یا آپ روزانہ اس طرح کیسز دیکھتے ہیں, آپ ایک تھانے میں بیٹھے میں پولیس اسٹیشن کے اندر ہیں, آپ اس طرح کے کیسز روزانہ دیکھتے ہیں, درجنوں کے حساب سے دیکھتے ہیں. سو آپ کے لیے یہ کوئی یونیک کیس نہیں ہے, اٹس جسٹ اندر کیس فار یو, سو ایکٹ لائک اٹ. اور وہ اور زیادہ ہارفائنگ تھا میرے آئی نو, میں یہی بات سوچ رہی, ٹھیک ہے نا. اور پھر وین یو گیٹ انٹو دا کیریکٹر دین یو ریئلائز فرام اے پولیس مینس پی او وی کہ یار اس کی بھی تو کوئی مینٹل ہیلتھ ہے, وہ بھی انسان نہیں, اس ڈیسک کے اس پار بھی ایک انسان ہی بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ اتنا انسینسٹیو بہیو کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کیا کیا چیزیں بیئر کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پھر ایک اوور آل پکچر کی ریالٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا بھی اتنا قصور نہیں ہے, وہ بھی روزانہ اتنی ہارڈ ہٹنگ چیزیں دیکھ رہا ہے, ان کو بھی ابزارب کر رہا ہے, تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں تو ہوگا. سو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ مطلب کہ ہم لوگ پولیس کو ایک ہی نظریے سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. میں لائک ان کی فیور میں نہیں ایڈوکیٹ کر رہا, میں صرف ایز اے ہیومن بینگ ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ بیچارہ بھی ایک انسان بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں صرف یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے ہوئے ہم اتنا گھبرا رہے ہیں, میں لائنس پڑھ کے گھبرا رہا ہوں, تو وہ بندہ تو ڈیل کر رہا ہے ان چیزوں کے ساتھ, اور پھر اس کا ایونچولی امیون ہو جانا ان چیزوں پہ, انسینسٹیو ہو جانا, تو وہ کہاں پر ہوگا مینٹلی. I never thought like that. So those were the nuances that Wajahat Hussain pinpointed it for me. And that's why Inspector Shafiq, when he's doing the interrogation, آپ دیکھ رہی ہوں کہ وہ بالکل اچھا کہ ہاں کہ موو آن, کہ اچھا کیا اچھا یہ ہو اچھا. سو دیٹ واز دا ہول آئیڈیا کہ یہ ایک جو وکٹم ہے اس کے لیے تو بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا, خوفناک بات ہے, مگر جو اس کے سامنے بات ہو رہی ہے اس کے لیے روز کی بات ہے. سو وہ کانٹراسٹ ایک لے کر آنا نا, دیٹس دی بریلینس آف اے ڈائریکٹر, آئی وڈ سے. کیس نمبر 9 آیا کیسے آپ کے پاس؟ ارے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. اب میں اگر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پہلے مجھے کال آئی, اچھا وجاہت حسین کی کال نہیں تھی وہ, نہ ہی شاہ زیب کی تھی, کسی کی کال نہیں. میں ایک پروڈکشن ہاؤس سے مجھے کسی کی کال آئی اور انہوں نے مجھے بریف دی کیس نمبر 9 کی. انہوں نے کہا بھائی اس طرح کا ڈرامہ ہے, اور بہت ہی بری بریف, اتنی بری بریف دی انہوں نے کہ میں نے منع کر دیا. صرف آپ نے کہا میں بس منع کروں, اپنا باقی کچھ کنٹرول کر. ہاں بہت بری بریف دی انہوں نے, اور میں نے وہ بریف سن کے میں نے منع کر دیا. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنا, اور یہ کاسٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانا ہے, دھماکہ ہے. میں نے کہا بہت زبردست, ساؤنڈز گڈ, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. میں نے منع کر دیا کیس نمبر 9 کو. پھر مجھے ایک دن صبا کی کال آئی. اچھا اس کی بیک سٹوری چھوٹی سی یہ ہے کہ ڈائجسٹ رائٹر 2014 کے اندر میں نے اور صبا نے ایک ڈرامہ کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی میں نے ڈرامے کو منع کر دیا تھا. ڈائجسٹ رائٹر میں جو شوکت کا کیریکٹر تھا میں نے منع کر دیا تھا. اینڈ دین صبا کالڈ می اینڈ صبا کنونسڈ می کہ تم یہ کرو, اٹس اے گڈ کیریکٹر اینڈ پیپل ول لو یو فار اٹ. میں نے کہا اوکے اف یو آر سیئنگ سو آئی ول ڈو اٹ. ٹھیک ہے. وہ میں نے صبا کے کہنے پہ کر لیا اور شوکت بیکیم اے سکسیس. اتنے سالوں کے بعد, ٹھیک ہے, صبا کی اب مجھے کال آئی اور اگین دا سیم تھنگ, گاڈ یو شوڈ ڈو دس کیریکٹر.
And I was like, Sabah, I mean, like, جو مجھے سنا ہے میں نے اور جو brief مجھے ملی ہے, I'm not feeling it and doesn't make sense to me. She was like, تمہیں کیا brief پتا ہے؟ میں نے بتایا, میں نے کہا مجھے تو یہ بتایا گیا ہے. She was like, talk to Wajahat Hussain just once. Then I spoke to him. Okay. اور پھر انہوں نے مجھے سارا کچھ بتایا. اور پھر صبا نے مجھے وہی ڈائلاگ جو ڈائجسٹ ریٹر میں بولا تھا وہ دوبارہ بولا کہ پیپل ول ریممبر یو فار دس کیریکٹر دس اینڈ دیٹ اینڈ آئی سیڈ کہ اوکے آئی مین لائک اف یو آر سیئنگ سو آئی ول کنسیڈر اٹ بٹ فرسٹ آئی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن ود مائی ڈائریکٹر. اوکے. سو اس کے بعد آئی سیٹ ود وجاہت حسین اور جب ان کا ویژن جب میں نے سارا دیکھا اور سارا کچھ آئی واز لائک یہ تو کرنا ہی ہے. اوکے. سو میں نے اسکرپٹ بھی نہیں پڑھا تھا اور مجھے کیریکٹر کا بھی نہیں پتا تھا. آئی واز بلائنڈلی کمپلیٹلی ٹرسٹنگ وجاہت حسین اینڈ ہز ویژن, کیونکہ وہ جس میٹنگ کے اندر جنہوں نے مجھے اپنا پورا ویژن ڈسکرائب کیا تھا نا, میں نے کہا ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. اور میں نے کہا مجھے اسکرپٹ بھی نہیں پڑھنا, کچھ نہیں, آئی مین. سو آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو وجاہت حسین اینڈ صبا قمر. تھینک یو فار کنونسنگ می کہ میں یہ کریکٹر کروں. پھر اسکرپٹ پڑھ لیا آپ نے؟ میں نے اسکرپٹ پھر میرے خیال سے سائن کرنے کے بعد پڑھی تھی میں نے. اوکے. سائن میں نے وجاہت حسین کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تھی میں نے اس کے بعد اسی وقت سائن کر لیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے اسکرپٹ پڑھا تھا. اوکے. اینڈ آپ کی شاہزیب خان زادہ سے بات ہوئی یا ملاقات ہوئی اس پہ یا اس ٹاپک پہ؟ کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں. انفیکٹ ایک جگہ بس ہلکی سی ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی کاسٹنگ ہو گئی تھی. اوکے. ہاں کاسٹنگ ہو چکی ہوئی تھی. تو پھر شاہزیب سے ملاقات ہوئی اینڈ he gave me a very tight hug and he was like I'm so happy that you're doing it. میں نے کہا I really hope that کہ یار میں جسٹس کر سکوں سارا کچھ. تو پھر اس سے پھر میں تھوڑی سی گپ شپ لگی تھی اور پھر اسے کیس کا سارا بتایا اور کیریکٹر کے بارے میں سارا بتایا. سو میں نے کہا یار تم تو غلط پروفیشن میں ہو, تم تو اسکرپٹ رائٹنگ میں آ جاؤ, اینکرنگ کیا کر رہے ہو تم. لیکن نہیں, بٹ آئی مین ہی بہت بہت ابھی آگے جس طریقے سے انفولڈ ہونی ہے نا چیزیں. کیا ڈرامہ سیدھا سیدھا چلے گیا تھوڑا ادھر ادھر؟ میں بڑی کنفیوز, میں اب میں نہیں چاہ رہی کہ میں اوور ایکسائٹیڈ ہو جاؤں, سمجھوں ہم کوئی نیٹ فلکس ٹائپ کی چیز کر رہے ہیں یو نو یا کچھ, یا میں ایسا ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کیا کچھ ہنٹ؟ کیا آپ اوور ایکسائٹیڈ ہیں اباؤٹ کیس نمبر 9؟ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور مجھے تو اتنا انٹیلیجنٹ اسکرپٹ لگا. اب میں اسی سے ڈر گئی ہوں نا, ایک دو اور ڈراموں سے میں نے بہت ہائی ایکسپیکٹیشن رکھی, میں منہ کے بل گر گئی. تو میں نے کہا بھائی بی کیئرفل. تو بیکاز مجھے لگا اسٹوری اتنی سمپل نہیں ہے جتنی لگ رہی ہے. I don't know if that's the thing. That is the thing. That is the thing. And میں نے آپ کو ایک ہنٹ تو دے دی ہے. وہ ہنٹ یہ ہے کہ کہانی بہت فوکسڈ ہے اور وہ اپنے ٹاپک سے ہٹ نہیں رہی کہانی. It's not like کہ ہم لوگ دائیں بائیں کہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں. لیکن within telling that story آپ ہمیں کافی مزے کی رائڈ دیں گے آپ لوگ. کوشش تو پوری ہے, لیکن جو لکھا ہوا ہے اس میں there is مجھے تو کہیں ڈپ نظر نہیں آیا. اگر ہم اسٹوری نہیں اسپوائل کریں تو آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ ریپ کا ہی کیس ہوگا؟ ہاں کیس تو ریپ کا ہی. بیکاز ایک دو یہ بھی چل رہی تھی نا کہ کیا یہ مرد ورسز عورت یا عورت ورسز مرد کی بھی ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے دونوں میں سے, کچھ اس طرح بھی چل رہا تھا. تو ہم اس لائن پہ جائیں اور وی اسٹے فوکسڈ. دیکھیں کیس تو ریپ کا ہے. اوکے. اب پروف یہ ہونا ہے کہ الزام صحیح ہے کہ غلط ہے. دیکھا گھما دیا, ٹھیک ہے نا, یہ پروف یہ ہونا ہے نا بیسیکلی. نہیں دیکھیں نا, دیکھیں کوئی بھی. اب دیکھیں اب آپ میرے اندر جو اوور ایکسائٹیڈ وہ جو ریویور کرٹک یا فلم لور یا ڈرامہ لور ہے نا, اس پہ اس کو وہ تو میں تو ایک اسٹوری پتہ نہیں میں نے وہ ریویو میں بولی تھی یا نہیں بولی تھی, لیکن ایک پاسبلٹی میرے ذہن میں آ رہی تھی. نہیں, I don't want to say it. Let's move on. That what if she has planned all of this and she's instigated him to do this, you know. اب پتہ نہیں میں اوور ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں and I'm expecting too much. That's why I wanted to ask you کہ یار مجھے پلیز بتا دیں میں سیدھی لائن پہ فوکس کروں, ادھر ادھر نہیں جاؤں. Am I going here and there or maybe دیکھا یہ اچھا ہے, 100 کوسچن چھوڑ کے جا رہے ہیں غور میرے ذہن میں. نہیں لیکن the thing is کہ میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جو آپ سوچ رہی ہیں اور جو آپ آگے سوچیں گی بھی, ٹھیک ہے نا, وہ سب سچ ہوگا. اس میں جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ ہے, ہوگا.
माई थिंग इज दिस कि जो आप कमिंग बैक टू द थिंग कि जो आप सोच रही हैं कि क्या ये प्लांटेड है सारा कुछ, विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, ये ड्रामा आपको सारी पॉसिबिलिटीज सोचने पे मजबूर करेगा. ओके. यानी कि एक पॉसिबिलिटी जो आप सोच रही हैं, ठीक है ना, वो जैसे उसने आपको मजबूर किया ड्रामे ने कि आप ये पॉसिबिलिटी सोचें, तो इसी तरीके से ये ड्रामा आपको मल्टीपल आउटकम्स सोचने पे मजबूर करेगा. ठीक है, मगर इवेंचुअली क्या होगा, दैट्स द होल ड्रामा. ये तो लास्ट में ही पता तो चलेगा. हाँ, दैट्स द ब्रिलियंस ऑफ अ ड्रामा. ठीक है ना, एंड दैट्स द शेयर ब्रिलियंस ऑफ शाहज़ेब खानज़ादा, द वे ही हैज़ रिटन इट एंड कंस्ट्रक्टेड इट. और वही वाली बात कि इतना सेंसिटिव टॉपिक तो उसको बहुत बारीकी से डील करना है, एंड दैट्स वेयर वजाहत हुसैन कम्स इन. सो वो ये है. लेकिन जो डिप वाली बात आपने की कि ड्रामाज यूजुअली बहुत दे टेक ऑफ रियली वेल एंड समवेयर इन बिटवीन दे गो नोज डाइव. इसके अंदर कोई डल मोमेंट नहीं आपको ऐसा सच मिलेगा. ओके. और उसका सबसे बड़ा टेस्टमन वो ये है कि मैं अपनी बात को प्रूफ इस बिना पे कर रहा हूँ कि लुक एट द कास्ट. अगर ये सारे जाइंट्स इकट्ठे हुए हैं ना, ठीक है ना, तो किसी वजह से हुए होंगे. मतलब कि अगर आपको आमना शेख भी मिल रही है, वहाँ पे फैसल कुरैशी भी है, सबा कमर भी है, जुनैद खान भी है, नवीन बकार भी है, हिना बयात भी है, नूर हसन भी है, ठीक है ना, ये सब जाइंट्स अगर आपको एक ड्रामे के अंदर मिल रहे हैं, तो सारी बात है सब कहीं ना कहीं फिट तो हो रहे होंगे. सो वही इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक मुझे पता है और जितनी मेरी नॉलेज है, तो जितना मैंने शूट किया है, डल मोमेंट आपको कोई नहीं आएगा. अब आगे कुछ और हो जाए तो मुझे नहीं पता, कोई एक्स्ट्रा शूट हो के कुछ ऐड हो जाए तो मुझे नहीं पता. इट्स वेरी करेजियस अटेम्प्ट बाय जियो, बाय सेवन स्काई कि इस तरह का टॉपिक लेके उसके को इतने बेहतरीन तरीके से बनाना. यानी कि उन्होंने कहीं पे भी सो कहते हैं ना कि कॉर्नर्स नहीं कट किए कि यार हम लोग प्रोडक्शंस में कॉर्नर्स कट कर लें, ठीक है ना, कास्ट में हम लोग कॉर्नर्स कट कर लें, टू द टॉप. लाइक उन्होंने सारी चीज़ें उन्होंने की और लाइक इट्स शोइंग ऑन स्क्रीन एज वेल. एंड वो अटेम्प्ट यही है टू चेंज द नैरेटिव, टू चेंज दैट स्क्रीन एंड टू गिव ऑडियंस दैट, जो आप बात करिए ना नेटफ्लिक्स का एक एक्सपीरियंस आपको, कि उनके कंटेंट का जो एक्सपीरियंस है. सो अटेम्प्ट वही है कि यार उस तरह के कंटेंट का एक्सपीरियंस एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को दिया जाए. उसका 50% भी आ जाए तो इट विल बी ग्रेट. इट्स अ ग्रेट थिंग. हाँ, इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट, इट्स अ सक्सेस. अच्छा, जब बचपन में लड़के यूजुअली ना दे वांट टू बी एयर फोर्स में जाना है या पुलिस में जाना है या आर्मी में, तो आपने कभी सोचा था पुलिस में जाने का? नहीं, पुलिस में नहीं जाने का कभी नहीं सोचा था. आर्मी में जाने का सोचा था. हाँ, आर्मी के सोल्जर बनने का सोचा था, लेकिन पुलिस में कभी भी नहीं सोचा था. अब जब ये आपने यूनिफॉर्म पहना, कोई फीलिंग आई? नहीं, कुछ मैंने बड़ा उससे सवाल पूछा, सॉरी. क्या करें हम, अब रियलिटी करती है ना यहाँ पे. नहीं, मुझे तो अगर आर्मी की पहनते तब कुछ फीलिंग आती? तब आती. बट दैट्स आल्सो बिकॉज़ बचपन का. हाँ, वो एक जरा एक I'm playing the diplomatic card here. नहीं, डिप्लोमेटिक कार्ड की बात नहीं, लेकिन मेरे बचपन के अंदर वो यही था कि या तो आपने पायलट बनना है, या तो आपने आर्मी में जाना है, या तो आपने डॉक्टर बनना है. ये 3 प्रोफेशंस होते थे मेरे बचपन में. तो वो एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी है उन चीज़ों के साथ. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो वो लेकिन बचपन में पुलिस वाला बनना ये नहीं मुझे याद. बट डू यू थिंक एज अ मैटर ऑफ कॉन्वर्सेशन जो हम कह रहे हैं कि आर dramas also have to play a role in it. Yes, of course, reality तो है जो है, जब आप जाएं और पुलिस से जो आपके इंटरेक्शंस होते हैं वो एक तो रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस आपके हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. लेकिन हमारे यहाँ कोई पुलिस हीरो भी तो नहीं पॉजिटिव नज़र आता ना. आर्मी के तो बहुत से या एयरफोर्स के आपको ड्रामे या रोल नज़र आ जाते हैं या जो उसके, बट वी नेवर शो. देखिए, एक छोटी सी बात है जिसके बारे में लड़कियां जिसके ऊपर क्रश करें या लड़के उसको देख के सोचें यार वी वांट टू बी लाइक दिस, लाइक लड़कियां हमें पसंद करें. इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव एंड इट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्शन. हमने कभी भी अपने ड्रामों में या अपनी फिल्मों में, ठीक है, पुलिस को कभी अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया ही नहीं. That's what I'm saying. ऐसी मुझे थॉट आई थी आपसे बात करते हुए. सो वही है कि अगर अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए इदारों को, ठीक है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि कोई बच्चा होगा जो ये
सोचे या I mean can dream about being a policeman. There's no harm. I don't see any harm in it. अब मैं मगर वही वाली बात है प्रोजेक्शन की. वो एक और भी बात है ना कि बद से बदनाम बुरा. जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की कि वो जो डेस्क के उस तरफ वर्दी में बैठा हुआ है बंदा, ठीक है पुलिस वाला है, मगर वो ये जानबूझ के नहीं कर रहा, उसकी भी मेंटल हेल्थ है. but we never think about बट वी it. नेवर थिंक अबाउट इट. Yeah. ठीक है ना. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. तो उन बेचारों के बारे में कभी सोचा ही नहीं हम लोगों ने. हमें लगता है कि बस ये ऐसे ही है. वो प्रोजेक्शन इस तरीके से हुई भी उनकी, तो वो अगर थोड़ी सी कोई प्रोजेक्शन ठीक करे कोई, तो मेरे ख्याल से हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता. एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है बिकॉज ये ड्रामा था, मैं अक्सर मैं सोचती हूँ, अभी भी सोच रही थी कि जैसे मर्डर इज़ अ क्राइम, राइट, चोरी करना क्राइम है, लेकिन उस पर हम शर्मिंदगी को नहीं लेकर आते. रेप इज़ ऑल्सो अ क्राइम, लेकिन वहाँ हम शर्मिंदगी इज़्ज़त सबको ले आते हैं और हम उसको कनेक्ट कर देते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी. मर्डर किसी का हो तो उसके बारे में आपको नहीं शर्मिंदगी हो रही होती कि इतनी छुपा लो. हाँ, खौफ की वजह से आप करें जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन ये भी ड्रामा जो है ना वो बड़ा हाईलाइट कर रहा है. और वो यही इसके अंदर इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई हुई है राबिया. एंड द वे आई मीन लाइक इट हैज़ बीन डन इन दिस ड्रामा, वो बहुत हार्ट हिटिंग है एंड ट्रॉमेटिक है. बहुत ट्रॉमेटिक है. देख के ही कुछ हो रहा है तो एग्जैक्टली मतलब कि ये सारी बातें उसमें हुई हुई हैं. मैं सिर्फ अभी इतना ही, क्योंकि मैं बहुत रोक रहा हूँ अपने आप को. आई नो, बट हम जनरली कन्वर्सेशन कर रहे थे कि यस हमारी सोसाइटी क्या ये एक सैड रियलिटी है जो होपफुली द ड्रामा विल चेंज द माइंडसेट. I mean, I really hope so. I really hope so कि मतलब कि अगर जैसे छोटी सी बात, जैसे इस ड्रामे के अंदर एक डायलॉग है आउट ऑफ मैनी जिसका लुब्बे लुबाब कुछ इस तरीके का है कि यार ये लुब्बे लुबाब बता रहा हूँ, नॉट एग्जैक्ट डायलॉग नहीं है ये, कि जिसका रेप हुआ है वो क्यों शर्मिंदा हो रहा है, जिसने किया है वो क्यों नहीं हो रहा. जिस बेचारी के साथ या जिस किसी के साथ भी हुआ है खुदा न खास्ता, उसको शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ रही है, या फिर लोग क्या कहेंगे उसको ताने क्यों सुनने पड़ रहे हैं, वो क्यों मुजरिम फील कर रहा है. ठीक है ना. जिस खबीस ने किया है वो क्यों नहीं शर्मिंदा फील कर रहा है, या फिर उसको क्यों नहीं कोई लान तान पड़ रही. तो इस तरह की बातें हैं इस ड्रामे के अंदर, ये सारी बातें हुई हुई हैं. So I really hope that it comes across really well to the audience and some mindset, कहीं ना कहीं कोई mindset बदले, तो एक भी बदल जाए तो मैं कहता हूँ कि सक्सेस. आई थिंक दो चीज़ें हो जाए ना, एक तो थोड़ा सा माइंडसेट या इज्जत रिलेटेड जो बात करें वो कम हो जाए, मुजरिम ना समझे ना हम उन्हें करार दें. सेकंड ये कि जितना ज़्यादा स्टैंड लेंगे, जिसके ऊपर गुजरती है वो उसके बारे में हम इस तरह नहीं, हमारे लिए कहना आसान है बट अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे. बट थोड़ा अगर रिजल्ट ओरिएंटेड केसेस भी आएंगे जैसे ये ड्रामा दिखाए तो लोगों को हिम्मत भी होगी, क्योंकि किसी चीज़ का डर होता है तभी आप कोई चीज़ करने से रुकते हैं ना, कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. हाँ, अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स सेट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. ये जो और ये मेरी फ्रॉम दिस शो आई रियली वांट टू अपील दिस टू द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान कि प्लीज़ इस तरह के एग्जाम्पल्स स्ट्रिक्टली सेट करें. ठीक है. ये इस चीज़ का ना खौफ होना चाहिए. खौफ होना चाहिए कि अगर आपको खौफ खुदा नहीं है, ठीक है ना, तो फिर यहाँ के ना लॉ इन्फोर्समेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं उनका इतना खौफ होना चाहिए कि कोई भी घटिया इंसान ये एक्ट करने से पहले कोई करोड़ दफ़ा सोचे. ठीक है कि यार अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा मेरे साथ. सो आई रियली होप कि जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, हमारी कोर्ट्स हैं, रिस्पेक्टफुल कोर्ट्स हैं हमारी पाकिस्तान की, वो कोई इस तरह की सॉलिड एग्जाम्पल सेट करें. मोस्टली अभी हमने रिसेंटली आपको जब रोल्स देखते हैं तो नेगेटिव में ही हो रहे होते हैं. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आपका एक रोल दूसरे रोल से बिल्कुल डिफरेंट होता है. लास्ट में अगर मैं बात करूँ मंजोगी, फिर उसके बाद अभी गूंज कर रहे हैं आप, अभी आप तीसरा इस आपका केस नंबर 9. ऑल 3 कैरेक्टर्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम यू एंड गॉड आई एम रियली अमेज्ड. आई वांट टू नो हाउ डू यू डू इट, लाइक हाउ डू यू मेक श्योर दैट these like अभी भी हम
ایک ہی ہفتے میں آپ کو 2 دفعہ دیکھتے ہیں, بٹ دا 2 characters have different flavors, so different. Like what goes in your mind? How do you make sure کہ یہ چیز دوسرے سے بالکل فرق ہو؟ یہ کیسے اچیو کرتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں. He was also like, یہ بہت مشکل سوال ہے, مجھے نہیں پتا میں کیسے کرتا ہوں, بس میں کر لیتا ہوں. میں in all honesty یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بولی تھی بات کہ مجھے نا ایکٹر کا بڑا کم کمال لگتا ہے ان چیزوں میں. ڈائریکٹر کا بہت کمال ہے, ڈائریکٹر اور رائٹر, کس طریقے سے لکھا ہوا ہے کیریکٹر, اور پھر ڈائریکٹر نے کیا سوچا ہوا ہے اس کیریکٹر کو لے کے, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. سو میرا یہی ہے کہ آئی تھنک آئی ہیو بن لائک لکی شاید. سو اگر آپ کو کچھ سملیرٹیز نہ فیل ہو جائیں تو آپ یو لیٹ دیم گو, یا آپ روک لیں گے؟ نہیں, میں روک لیتا ہوں. روک لیتے ہیں. تو میں وہی بتا رہی ہوں کہ بالکل یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. The vision of the director and writers, you know, characterization make a huge difference. But I feel that the credit goes to you also in performance and nuances جو آپ لے کر آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. مگر جو ایک چیز یہ ہوتی ہے, ایک چیز کے اوپر ہاں میں تھوڑا سا کانشیس میں ہوتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ یار اچھا ہاں میرا یہ جو کردار ہے یہ میرے پچھلے کردار سے میں اس کو کیسے مختلف کر سکتا ہوں. اتنا کانشیس میں ضرور رہتا ہوں, چاہے وہ اپیرنس وائز ہو جائے, چاہے وہ کوئی مینرزم وائز ہو جائے, کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا نوانسز. تو یہ مسلسل یہ سوچ رہتی ہے نا, یہ ایک ایٹ لیسٹ یہ سوچ رہتی ہے کہ یار اچھا میں ابھی پیچھے یہ کر آیا ہوں تو اب یہ کرنے والا ہوں, تو آئی شوڈ میک شیور کہ یہ پچھلے والے سے بالکل بھی سملر نہ لگے کسی بھی اینگل سے. کوشش میری پوری ہوتی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ابھی تک کہ میں ملے کہ اس نے عزت رکھی ہوئی ہے. ڈو یو مس ڈوئنگ اے پازیٹیو رول؟ جس طرح کہ یہاں پہ لکھے جاتے ہیں نو. گڈ ون. یو لائک میں بہتر ہوں, مجھے پرفارمنس کرنے کا تو چانس ہے. ہاں ایٹ لیسٹ آپ اپنا پازیٹیو رول رکھے اپنے پاس نہیں چاہیے. آئی لائک اٹ. مگر جس طرح کے اتنے پھیکے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ کچھ پرفارمنس مارجن ہے, نہ کوئی شیڈ ہے, نہ کوئی لیئرنگ ہے, کچھ بھی نہیں, سیدھا سیدھا کہ یہ اچھا ہے بس. بس وہ ایک اچھا بیٹا بھی ہوگا, اچھی بیٹی بھی ہوگی, وہ سب اچھا ہوگا, وہ اس کے اندر کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ بہت ہی پھیکے لکھے ہوئے ہوتے ہیں انٹل انلیس کہ ہاں کہ کوئی اس طرح کا کیریکٹر آئے کہ آپ میں پڑھوں اور میں کہوں یار ہاں یہ تو شیڈز ہیں, اس کے اندر اس کی لیئرنگ ہے, یہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے, انسان ہے, ہم اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, ہم سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. سو ہاں کچھ اس طرح کا کیریکٹر لکھا ہوا ہوگا تو ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لو ٹو ڈو اٹ. بٹ آئی وانٹ ٹو سی یو ان ا کامک رول. کامک یس. مجھے لگتا ہے اب آپ کو رمضان ڈرامہ کرنا چاہیے, یا کوئی کامیڈی پلے کرے. جی رمضان ڈرامہ تو میں واپس لے رہی ہوں یہ بات کیونکہ ریسنٹلی اچھے نہیں آ رہے, سوری, بٹ ایک کامک ڈرامہ آپ کو کرنا چاہیے, بہت مزہ آئے گا آپ کو. کامیڈی, ہاں کامیڈی آئی ووڈ لو ٹو ڈو. سو اب لوگ ہماری بات سنیں. اور ہاں کامیڈی از سم تھنگ دیٹ وہ میں کروں گا بھی اچھی. اور اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی یو ڈوئنگ دیٹ نا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اور وہ کیریکٹر بیسڈ کامیڈی ہو. اٹ شوڈنٹ بی لائک کہ یہ ایک ہیرو ہے, یہ ایک ہیرو ہے جو کامیڈی کرتا ہے, یہ نہ ہو. سو یس کامیڈی از سم تھنگ دیٹ آئی وڈ لائک ٹو ٹرائی مائی ہینڈز آن. ابھی ریسنٹلی ہماری انڈسٹری میں مجھے لگتا ہے ایک ویو آئی آف نیو فیسز, نیو ایکٹرس. آپ کو کیا امپیکٹ لگتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو فیل دا انڈسٹری ہیز چینجڈ بیکاز آف دا نیو ایڈیشنز, اور یہ لوگ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہیں؟ چینجز, بیٹر, فار ورس, ہاؤ از اٹ, ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب؟ بیکاز آپ نے بڑے پروجیکٹس پہ کام کیا جہاں آپ کو انٹریکشن ہوا ہوگا, آپ نے ماحول بھی دیکھا ہوگا, جنرلی باتیں بھی سنی ہوں گی. واٹس یور ویو آن دس؟ کہ یہ نئے لوگ کیا لے کر آئے ہیں, یا چینج کیسے ہوئی انڈسٹری اب جب اتنے نئے ہیروز, ہیروئنز؟ بس اتنی ہی چینج ہوئی ہے, لٹرلی اتنی ہی چینج ہوئی ہے کہ نئے لوگ آئے ہیں. ارے ان کے آنے سے کوئی امپیکٹ نہیں ہوا کیا آپ کے سامنے نخرے زیادہ نہیں ہو گئے لوگوں کے؟ کیا اچھا پرسنل لیول پہ, پرسنل لیول نہیں, جنرلی کیا وہ دے آر مور پکی اباؤٹ دا رولز دیٹ دے ڈو؟ کیا سیٹ پہ آ کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں, یا دے آر مور ہمبل دین دا پریویس جنریشن؟ ارے میری بات سنیں, ہاں جی ٹھیک ہے نا, اگر ہمبل نہیں ہے ٹھیک ہے نا, تو اس کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ آپ کو ہمبل بنا دیتی ہے. You really think so? You can say this about certain people? 100%. Okay. ٹھیک ہے نا, اس کام کی نوعیت ہے ایسی, ابھی نہیں, سال بعد نہیں, 3 سال بعد. Okay. یہ کام اتنا
جتنا زبردست ہے اتنا خطرناک بھی ہے. خطرناک کیسے ہے کہ اگر آپ اس کام کی رسپیکٹ نہیں کریں گے نا, یہ کام آپ کو وہاں پٹخ کے مارے گا, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ آپ کی یہ سارے نخرے رہ جائیں گے. یہ فیکٹ ہے, یہ اس کام کا فیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہسٹری گواہ ہے اس چیز کی. بڑے بڑے ترم خان, میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا, لیکن بڑے بڑے ترم خان جنہوں نے اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھا, اینڈ کیا ہوا, بہت سی مثالیں موجود ہیں. تو اس کام کا یہ ایک خطرناک پارٹ ہے کہ اگر آپ اس کام کی عزت نہیں کریں گے, کہ آپ کو وہاں پٹخ کے مارے گا جہاں پہ آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا. سو یہ جتنے بھی نئی پودے, اگر آپ کو یہ کہیں سے سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ نخرے دکھا رہے ہیں, ان کے بڑے ٹینٹرمز ہیں, ٹھیک ہے نا, دکھائیں 100 دفعہ دکھائیں. یہ دکھا رہے ہیں, ان سے پہلے والوں نے بھی تو دکھائے ہیں, تو یہ کیا الگ کر رہے ہیں, کچھ الگ تو کچھ نیا تو نہیں کر رہے. تو کچھ بھی نیا نہیں کر رہے, نیا کچھ بھی نہیں ہوا. disappointing also. ہاں, in a You guys are not doing way, anything in a new. way کہ اگر آپ کو یہ کمپلین سننے میں آ رہی ہے کہ جی نئی پود جو آئی ہے وہ بہت نخرے دکھا رہے ہیں, تو بھائی ان سے پہلے والوں نے بھی تو بڑے نخرے کیے ہیں, سب نے کیے ہیں اپنے اپنے دور میں. جس کا داؤ جہاں لگا اس نے نخرا کیا ہے. ایکچولی کبھی کبھی سینئر آرٹسٹ آ کے بولتے ہیں Senior artist- نہیں, وہ آ کے بولتے ہیں یہ لوگ زیادہ نخرے کر رہے ہیں. تو ان سے کبھی پوچھا نا کہ ان کی کیا کہانیاں تھیں, یہ مجھے نہیں پتا. اور ان میں سے کچھ سینئر آرٹسٹ تو آج تک نخرے کرتے ہیں, وہ تو ابھی بھی نہیں رک رہے. ٹھیک ہے, اسکرپٹ پہ کچھ نہیں ہوتی ڈیمانڈ کہ اسکرپٹ بہتر کرو, رول زیادہ ہو, ایسا بھی کچھ نہیں آپ نے دیکھا سنا؟ میں نے اور آنیسٹلی ابھی تک نہیں دیکھا. اوکے, اچھا یہ بتائیں, یہ بھی سنا ہے کہ اب کاسٹنگ از ہائیلی ڈیپینڈنٹ آن آپ کی سوشل میڈیا فالوئنگ کیسی ہے. ہیو یو فیسڈ اٹ, ڈو یو فیل دا پریشر آف اٹ, ڈو یو سی اٹ اراؤنڈ؟ I see it around that yes, people are getting casted on the basis of their number of followers. اب یہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیا یہ کرائٹیریا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. ڈپینڈس اینڈ ویز فرام کیس ٹو کیس آلسو آئی فیل. لیکن میں واپس اپنے اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں. مجھ سے کیونکہ ایک جگہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی اب بہت سے سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ایکٹنگ میں آ گئے ہیں, یہ فلاں فلاں. میں نے کہا بھائی اس کام کی یہ خوبصورت بات ہے کہ یہ سب کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. دیٹس ٹرو. کسی کہیں سے بھی آپ آ جائیں, آپ چوتھی جماعت فیل بھی ہیں, یہ کام آپ کو یوں باہیں پھیلا کے ایکسیپٹ کر لے گا. یہ تو آپ نے صحیح کہا. ٹھیک ہے, لیکن پھر یہ کام مانگتا ہے ہارڈ ورک, آنیسٹی. پھر یہ لوگ یہ نہیں دکھاتے, اسی لیے آرام سے چلے بھی جاتے ہیں. تو میں سب کو کہتا ہوں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, فکر نہ کریں. آپ آ رہے ہیں 100 دفعہ, 100 بسم اللہ. اس کام میں سب کے لیے جگہ ہے, یہ ویو ہے, نکل جائے گی. سب کے لیے جگہ ہے. جس کے اندر دم خم ہوگا وہ اپنی جگہ بنا لے گا. میں چاہے لاکھ کہتا رہوں کہ بڑی ناانصافی ہے, بہت برا ہے, بہت جی یہ تو کرائٹیریا نہیں, تو میرٹ نہیں ہے, 100 دفعہ بولتا رہوں, اگر اس کے اندر دم خم ہوگا وہ اپنی جگہ بنا لے گا. اگر نہیں ہوگا, یہ کام اس کو چانس ضرور دے گا. چانس کے بعد آپ چاہے کسی بڑے سے بڑے کے بیٹے ہوں آپ, یہ کام نہیں بخشتا آپ کو. اس کے اندر سفارش جو لوگ کہتے ہیں نا, اب جیسے نیپوٹزم کی بڑی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جی وہ فلانے کا بیٹا ہے تو اس وجہ سے اس کا یہ سین ہے, وہ ہے, فلانا ہے, دھماکہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی نیپو کڈ ہونے کا ایڈوانٹیج صرف اتنا ہے کہ آپ کو فٹ ان دا ڈور مل جاتا ہے, کہ آپ ایک ڈرامے کے اندر ٹھیک ہے آپ لانچ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی سسٹین جب کرنا ہے نا آپ نے, تو کسی پیو کا پاوا اختر لاوا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں ہو سکتا. وہ پھر آپ کیا اپنا دم خم ہے کہ آپ کیسے سسٹین کرتے ہیں. اگر آپ کے اندر کرافٹ ہے, آپ کے اندر وہ پاور ہے ٹو مینٹین, ٹو لرن, ٹو بی ہمبل, ٹو شو گریٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے, تو بالکل آپ سسٹین کریں گے. نہیں ہے تو آپ سے پہلے بھی کروڑوں آئے, آپ بھی انہی میں سے ہیں, آپ کے بعد بھی کروڑوں آئیں گے. آپ نے بڑی زبردست بات بولی ہے. پاور آپ نے اس کام کو دے دی اللہ کے بعد. ہاں, اس کام میں یہ میں نے نہیں, تو باقی یو رائٹ, کام جو ہوتا ہے نا ان اٹ سیلف, اگر آپ اس کو ایز اے باڈی لیں تو دیٹ ڈٹرمنس, اٹ وونٹ ایکسیپٹ یو اف یو ڈونٹ ریسپیکٹ اٹ, سیدھی سی ڈونٹ بات ویلیو اٹ. یہ تو میں کروڑ نخرے دکھا دوں. آئی نو مے بی اٹس جاہل بات, لیکن یا سمپل سی بات, لیکن مجھے لگا یہ تو بہت زبردست بات بولی آپ نے. آئی نیور ویوڈ دس ورک لائک دیٹ, یو نو, کہ یس کہ یہ کام وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ چوتھی فیل ہیں. یوزلی آپ کسی پروفیشن میں جائیں, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ آپ سے آپ کی ڈگری مانگتے ہیں,
ٹھیک ہے نا, وہاں پہ آپ کو کہتے ہیں آپ کا کتنے پڑھے ہوئے ہیں, یہ وہ سارا کچھ پراپر انٹرویو, پراپر ایک ان کا ایک ایس او پی ہوگا جو آپ کو فالو کرنا ہے. یہ کام کہتا ہے کہ جگہ آپ آئیں, آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں آئیں, 100 بسم اللہ آئیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو میں نے فٹ ان دا ڈور, تو یہ کام ہی آپ کو دے دیتا ہے. یہ بات بھی صحیح ہے. جہاں کہیں سے اٹھ کر آپ آئیں, میں لاہور سے اٹھ کر آیا تھا, ٹھیک ہے نا, مجھے بھی فٹ ان دا ڈور, چاہے وہ ایک الگ بات ہے کہ مجھے لانچ ایک چھوٹے اسکیل پہ ملا, وہ ایک الگ بات ہے, مگر یہ کام آپ کو پیار دیتا ہے. پہلے یہ کام آپ کو عزت دیتا ہے, پھر جب آپ اس کام کو عزت نہیں دیتے نا, تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ سے پہلے بھی آپ سے بہت بڑے بڑے ہو کے چلے گئے یہاں سے. آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں. آپ کی امی بھی تو شی از آلسو پرفارمنگ ناؤ, رائٹ؟ ناؤ شی از. یہ کیسے ہوا؟ یہ she never thought about doing this before? اوکے, ان کو ہمیشہ سے یہ پرفارمنگ آرٹس میں ان کو دلچسپی تو تھی. وہ یہیں پہ کراچی میں رہتی تھی؟ نہیں, وہ لاہور میں ہوتی تھی, تو وہ اب میرے ساتھ وہ شفٹ ہو گئے. اوکے. سو اب انہوں نے کہا کہ بھائی میرے تیسرے بچے کی بھی شادی ہو گئی ہے, ہم 3 بہن بھائی ہیں, اوکے, ٹھیک ہے نا. so you were the last one? I was the last one. You were the cause. اس کی وجہ سے وہ بیچاری جو ہے اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھا پا رہی. تو انہوں نے کہا بھائی اب میں کیا کروں. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اب mom was trying her hands to keep herself busy. تو میں نے ویسی بات ہو رہی تو بھی نے اپنے پرانے قصے سنائے. میں ملے کہ کالج کے اندر وہ اس طرح چھپ کے جا کے میں کالج میں جا کے پرفارم کرتی تھیں, اور ایک دن وہاں سے وہ پرائز جیت لیا تو اخبار میں تصویر چھپ گئی. تصویر اخبار میں گھر والوں نے دیکھ لی, تو وہ ان کا پھر بین ہو گیا جانا, اس طرح کی کہانی. میں نے کہا آپ نے کبھی ایکٹنگ کا یہ آپ نے سجیسٹ کیا؟ میں نے سجیسٹ کیا ان کو. میں نے کہا آپ نے کبھی ایکٹنگ کا سوچا ہے آپ نے کہ اگر کرنی ہو. لیکن یہ پروسیس آہستہ آہستہ ہوا, یہ اوور نائٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو پہلے تو وہ بڑا کہ نہیں کیا یہ وہ, اب کہاں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا, یہ اب شادی سے بہت پہلے سے باتیں بھی چل رہی تھیں. شادی جب ہو گئی میری تو میں نے کہا یار آپ کیوں نہیں ٹرائی کریں. بہو بھی آپ کی ایکٹریس ہے. ہاں چلے. تو وہ میں ملے پھر کبرا نے بھی بیٹھ کے ان کو ذرا وہ پھر دونوں گرلز نے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھایا. تو وہ دونوں نے جب ایک دوسرے سے بات کی تو پھر امی کو ذرا کانفیڈنس آیا. وہ کبرا نے بڑا کانفیڈنس دیا امی کو. وہ ان کو شاید یہ لگتا تھا کہ میں ایمی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ گھر کی مرغی دال برابر والا بات حساب. میرا تو بیٹا, اس کو تو میں اچھی لگتی ہوں, ہاں تو یہ تو بائسڈ ہے, یہ تو یہ. تو جب کبرا نے بتایا کہ نہیں آپ کریں, کیوں آپ, میں ملے, تو امی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں کرتی ہوں. تو اب بدر, میں ملے, ہی از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن ایز ویل, اپارٹ فرام میں نے آج تک اس کے ساتھ 2 ڈرامے کیے ٹوٹل, اتنے سالوں کی جان پہچان اور دوستی میں. سو بدر کا گھر بہت آنا جانا ہے, سو امی کو بھی جانتا تھا, امی سے ہی ملا ہوا ہے, تو امی کے ساتھ ہی بڑا پیار بدر کا. تو پھر ایک دن باتوں میں میں نے کہا کہ یار کیا آپ آگے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یار آگے یہ کر رہا ہوں. میں نے کہا یار چلیں یار امی کو نا کرتے ہیں کاسٹ. تو بدر نے کہا کریں گی وہ. میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن. تو اس طریقے سے امی کاسٹنگ ہو گئی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو پہلا دن تھا امی کو, جو سیٹ پہ پہلا دن تھا, تو صبح میں اور بڑا اٹھے, ہم نے امی کو جس طرح ہم بچوں کا پہلا دن ہوتا ہے نا اسکول کا, ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے ہم چھوڑنے گئے. امی کو ایک رات پہلے بخار ہو گیا. وہ اتنی پریشر میں, اور مطلب کہ رات کو وہ کبرا کو فون کر کے کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا. ہاں بدر کو منع کر دو, یہ کر دو. میں نے کہا آپ ابھی سو جائیں, ٹھیک ہے نا. وہ کبرا نے بھی کہا کہ آپ ابھی سو جائیں, صبح دیکھ لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, چل کرے, ریلیکس کرے. صبح چھوڑنے گئے, ٹھیک ہے نا. وہ نروس, ہاتھ پیر پسینے چھوٹ رہے ہیں ان کے. تو بدر نے بھی آ کے ان کو ذرا سمجھایا کہ یہ ایزی ہو جائے, کوئی بات نہیں, کیا ہوگا, ری ٹیک ہوگا, کوئی نہیں, کر لیں گے, چل کر. بدر, سروت, خوشحال, رمشا اینڈ وائی بی کیو. پھر یہ سارے جب ملے سیٹ کے اوپر, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے بہت امی کو
zara support kiya, and they were She's very doing kind. a great job, Yeah, mashallah. I really hope so. Yeah, So, I'm watching the dramas. yeah, they all were very kind and they all were like very sweet to her. So then she was like, हाँ अब मुझे मजा आ रहा है. So every night before going to the shoot, she'll be like, I'm picking her That's stuff. so and nice to see and so hear. yeah, so but like I was like really happy to see her that yes, at this age she's getting busy. It's fine. It's good. Every mother should be like this. Keep yourself busy. And جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اگر if she's up for it, we will inshallah have a detailed conversation with her. Because میں ان کو بتاؤں ان کا ایک سین تھا جس میں ہارون جو گل مہر جو سروت کا کیریکٹر ان کا چھوٹا بھائی ہے تو ہی از پلینگ اور وہ کچھ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہوتا ہے کچھ نخرے کر رہا ہوتا ہے وہ بچہ تو شی لکس ایٹ ہم اینڈ the looks are very clear that she's not happy to. So یہ میں ان کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی پرفارمنس دی that we could feel that she's judging him and she's not appreciating کہ اس کو ہٹاؤ اس کو تو she's doing a good job mashallah سے. I'm so glad to hear so I that. hope she hears this from me on while listening to your interview. But آپ کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے ان کو دیکھا ٹی وی پہ پہلی دفعہ؟ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا to see your mother performing ہے نا. لیکن بڑا سیریل بڑا کیوٹ تھا میرے لیے بہت کیوٹ تھا میرے لیے. But then proud moment آیا ہوگا 100%. میں نے کہ the fact that at this age she has that a drive to do something. I really respect that about her. True. یہ بات بہت ریسپیکٹفل اور میرے خیال سے خواتین کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ایج should never be a bounding factor for you. Should never bound you from doing anything. سو انہوں نے جب یہ چیز سجیسٹ کی اور جب وہ میں جب کبرا نے ان کو سمجھایا اور جب وہ سمجھ گئیں تو I was like really happy to see her on screen and performing. ٹھیک ہے سو بڑا اچھا لگا. اور اب تو مجھے لگا ان کو ہو گیا ہوگا نا. ہاں وہ شیر کے منہ کو خون لگ گیا اب تو مجھے لگتا اب there is no stopping her. اب تو ہاں اب تو مطلب کہ لیکن ابھی نا میں ان کو روکا ہوا ہے. میں ان کا مینیجر ہوں. Okay. That is the cutest thing. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ان کی ڈیٹس مینیج کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. Seriously? Yeah, that's very serious. Wow, I'm so impressed. Go on with all your schedule and everything. Yeah. میں every offer that she gets. آپ تو بڑے tough manager ہوں گے. ہاں شدید. Thank God I don't have to. Sir مجھے ان سے انٹرویو کرنا. نہیں. آپ کو کال کر کے تو میں ان کا مینیجر ہوں اور میرے پہلے کویسچنز بھی مجھ سے پوچھیں گے آپ کے رابعہ پہلے کویسچنز بھیجیں یہ سب ہوگا پروسیس. ہاں سارا پروسیس. You're going to be the tough manager. Okay. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سو میں ساری چیزیں کیونکہ اب نا امی کو کالز والز آنا شروع ہو گئی. سو مم واز لائک کہ نا بیٹا مجھے تو بالکل نہیں پتا تو آپ غور سے بات کر لیں. ٹھیک ہے اب وہ جو بھی ہے میں نام نہیں کسی کا لے رہا. تو جب انہوں نے کہا نا امی نے کہ آپ باہر سے بات کر لیں. نہیں آنٹی آپ ہم سے بات کر لیں نا ڈائریکٹ مطلب کہ آپ ہم سے بات کر لیں. امی نے کہا بیٹا مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. میں نے خود ابھی ایک ڈرامہ کیا اور وہ بھی سارا گوہر اور بدر تھے تو وہ دیکھ رہے تھے تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا تو آپ گوہر سے بات کر لیں. تو مجھے آیا ایک ڈرتے فون آیا. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ یہ ریکوائرمنٹس ہیں یہ چیزیں بھیج دیں. تو اس کے بعد سے غائب. تو میں نے کہا گڈ اب آپ غائب رہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کا فون نہ آئے مجھے. سو میں نے بھی وہی بتایا میں نے کہا کہ آپ ان چیزوں سے ڈیل مت کریں. لیٹ می ڈیل ود دیم. ٹھیک ہے نا میں ان کو صحیح طریقے سے ڈیل کر لوں گا. آپ کو بس میں بتاؤں گا کہ اس دن یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے. میں آپ کا مینیجر. سو اب یہ ہے کہ میں امی کا مینیجر. I think تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے نئے لوگ ہیں تو بس they take them for granted. 100%. یار کچھ نہیں ان کو پتا ہم تو کچھ بھی کر لیں گے. 100%. اور وہ پھر اب تو from the last time we met a lot has changed in life. Yes. الحمدللہ. سو کس کا آئیڈیا تھا کہ نکاح جو ہے وہ مکہ میں ہونا چاہیے؟ ہم دونوں کا. لائک ہاؤ ڈیڈ یو I'm sorry I'm just like مجھے اتنا مزہ آتا ہے ایسی کہانیاں سننے میں. لائک ہاؤ ڈیڈ لائک کہیں بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے کس نے پہلے بولا؟ Give us details. Okay. As funny as it might sound, we ہم لوگ بہت پرانے دوست تھے اور ہیں بھی ابھی بھی دوست ہیں. So this is friends turned into people who love each other. Yes. Okay. Yes. That's so then beautiful. getting married, yes. Of course, yeah. So both of us, we always had this, idea کہ یار جب بھی ہماری شادی ہوگی
تو اس کا بھی تھا کہ یار میں بھی اپنی شادی مکہ میں کروں گی, میرا بھی تھا کہ یار جب بھی میری کبھی زندگی میں شادی ہوگی تو میں بھی. تو انڈیویجولی آپ دونوں کے یہ آپ لوگوں کے اپنے خواب تھے. ہاں ہم دونوں کے اپنے اپنے you guys are really meant for each other. سوچیے نا. ہاں تو ہم دونوں کے انڈیویجولی اپنے اپنے یہ ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ سعادت دے. اور آپ لوگوں نے جب فرینڈ سے تب یہ بات ایسی ذکر کی ایک دوسرے سے, ایسی ذکر کی so you were aware of it. ہاں کہ بھائی مطلب کہ اپنا اپنا جب بھی ہوگا کبھی زندگی میں تو ہم لوگ, میرا تھا کہ میں مکہ میں کروں گا, اس کا تھا کہ میں بھی مکہ میں کروں گی. تو ٹھیک ہے. تو پھر جب ہم دونوں کی ہی شادی ہو رہی تھی تو ہم نے کہا تو مکہ میں کر لیتے. ہم دونوں کی ہو رہی ہے, ہم دونوں کی ہو رہی ہے, ہم دونوں ہی چاہ رہے تھے. سو کیوٹ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, قوت الا باللہ آپ دونوں کے لیے. اللہ آپ دونوں کو بہت بہت خوش رکھے, خیر عافیت اور آسانی کے ساتھ. آمین آمین. واٹ اسٹیج یو ریئلائزڈ فرینڈشپ سے اب دوسرے اس پہ ہم اسٹیپ پہ جا چکے ہیں یا چینج ہو گئی ہے سچویشن؟ In all honesty, very frankly speaking, میں کچھ اس پہ شوگر کوٹ نہیں کر رہا. مجھے نہیں سمجھ میں آئی. مجھے نہیں. I love this answer because I think this is reality. When it hits you, you wouldn't know. Yeah. جب hit ہو جاتے تب پتہ چلتا ہے. Okay, we have been hit. بیٹھے رہو, جو سوچنے سوچو بھائی, پھنس گئے. نہیں لیکن مجھ سے لائک دوستوں یاروں نے پوچھا اور میں ان کو بھی کہہ رہا تھا, میں کہا مجھے نہیں پتا چلا کہ کب یہ ٹرانزیشن ہوئی اور کب ایسا. It wasn't calculated. Of course. It wasn't planned at all. But out of curiosity, and if you're not comfortable, we can take this out of the main interview also. But like جب میں سنتی ہوں نا friendship, اس کے بعد people fall in love with the friend, you know, best friends یا کچھ, مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بیکاز دے آر یور فرینڈس. تو کیا ایک بیسک اٹریکشن شروع سے ہوتی ہے جو آپ جس کو آپ اتنی اٹینشن نہیں دیتے, اور پھر جب وہ because of anything پروان چڑھتی ہے, یعنی because of anything like you find, you realize that oh we are mentally very compatible with each other, we you know support or we make each other better person. There could be many reasons for falling in love. You just don't know it. I don't think it's always easy to say کہ ہم اس وجہ سے کسی سے پیار کرتے ہیں. تو بس مجھے یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ because friendship سے لو نہ تو کہتی ہوں کہ وہ ایک اٹریکشن تو ایگزسٹ کرتی ہوگی. میرا بس یہ ایک جنرل سا مجھے یہ لگتا ہے وہ 2000% کرتی ہوگی. ہاں, لیکن آپ اس کو کبھی وہ نہیں کرتے بیکاز یور فرینڈس. ہاں کیونکہ اپ فرنٹ اور جو لائک فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ فرینڈشپ ہوتی ہے, اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو یو نو لیٹ گو آف دیٹ فرینڈشپ. سو بیکاز آف دیٹ آپ پھر کبھی بھی اس اٹریکشن کو یا پھر اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہی نہیں اپنے دماغ میں. لیکن پھر وہ جب کبھی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پھر آپ یو نو اگنور نہیں کر سکتے. یہ ہے ٹھیک ہے. سو اٹریکشن ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگی, لیکن وہی والی بات کہ آپ اس کو کبھی بھی امپورٹنس نہیں دیتے, آپ کبھی بھی اس کو نوٹس نہیں کرتے. ایون ود ان یو آپ کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بھی سوچ نہیں رکھتے. سو اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. سو مائی اونلی تھنگ از دس کہ فرینڈشپ turning into something romantic, something more of a romantic relationship and then turning into a marriage. I personally think کہ یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے. بالکل. اس کو اگر یہ آرگینکلی نیچرلی اللہ کی طرف سے اگر ہو رہی ہے, ڈونٹ ریزسٹ اٹ. اپنے ہی ارد گرد اتنی والز مت کریٹ کریں کہ نو وی آر جسٹ فرینڈس. ٹھیک ہے نا, اگر ہو رہا ہے کچھ, ڈونٹ ریزسٹ اینڈ ڈونٹ اسٹاپ یور سیلف اننیسسریلی. اننیسسریلی اپنے آپ کو زبردستی مت روکیں, کیونکہ اگر ایک فاؤنڈیشن جس کی فاؤنڈیشن میں دوستی ہے اور وہ کین ٹرن اپ انٹو یو نو سم تھنگ more of a romantic relationship and then into a marriage, it's a very beautiful transition. True. It is a very beautiful transition. Comfort کتنا ہوتا ہوگا؟ Comfort ہوتا ہے, بہت سارے perks ہیں, بہت سارے perks ہیں. مطلب کہ
میری جب شادی ہو رہی تھی تو میرے بہت سارے میل فرینڈس جن کی شادی ہو چکی ہوئی ہے انہوں نے مجھے بڑا ڈرایا تھا کون ہے بھائی یہ کہ کافی میرے جاننے والے ہیں, کافی دوست یار جن کی شادی ہو چکی ہے, جو شادی شدہ ہیں, تو انہوں نے بڑا ڈرایا مجھے کہ بیٹا پتہ لگے گا تجھے, یہ ہوگا وہ ہوگا. بڑا ایک ہوا میرے دماغ میں تھا کہ میں کہ یار پتہ نہیں کیا, میں تو صحیح کام کرنے لگا ہوں, میں تو شادی کر رہا ہوں, نکاح کرنے جا رہا ہوں, ہاں تو میں غلط تو کچھ نہیں کر رہا, تو اتنا ڈرا کیوں رہے ہیں یہ لوگ. And after getting married, and after, once you start living with that person, and then I started realizing کہ یار اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے, جتنی مجھے سمجھ میں آئی ہے, مسئلہ کہیں نہ آپ میں ہوتا ہے, اگلے میں نہیں ہوتا. مسئلہ آپ میں ہوتا ہے, آپ اس کو ریفلیکٹ دوسرے پہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ ایک مثال دے رہا ہوں, یہ میں اب ایڈوائس دیتا ہوں سب کو کہ یار جب آپ کا دنیاوی چیزوں سے دل بھر جائے نا تب شادی کرنا, اس سے پہلے مت کیجیے گا. اگر دنیاوی کوئی چیز, کوئی خواہش اگر آپ کی رہ گئی ہے نا, وہ پورا کر لیں پہلے, پھر آپ شادی کریں. کیونکہ شادی, یس شادی کمٹمنٹ مانگتی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, شادی ایک رسپانسبلٹی ہے. شادی ایک ایک ہارڈ ورک ہے, سو یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف فار اٹ. مائی تھنگ از دس کہ اور ایک اور ایڈوائس ٹو آل دا پیرنٹس, جس طرح پیرنٹس ہمیں دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ پڑھنا ہے, ادھر نوکری کرنی ہے, ادھر سے پیسے کمانے ہیں, اس کے ساتھ اچھی طریقے سے رہنا ہے, اس طرح لڑکوں کو یہ بھی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ شادی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا رسپانسبلٹیز ہیں. واو ماشاءاللہ. اٹ شوڈ نیور کم ایز اے سرپرائز. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ نوٹس کریں, بٹ دس از اے گریٹ تھاٹ. یس وہی ہمیں کوئی امیزنگ تھاٹ, کوئی بھی ہمیں نہ تیار کرتا ہے نہ بتاتا ہے کہ شادی کس چیز, کس بلا کا نام ہے. سب کو اب نکاح سائن کر لو, شادی ہو گئی. بھائی جو رسپانسبلٹیز ہیں, جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, 100 کروڑ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی چینج ہو جاتی ہیں. بالکل. میری اتنی ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں, کبرا کی آئی ایم پریٹی شیور کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں. آف کورس. سو یہ تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے, ایک انسان آپ کے ساتھ جڑنے لگا ہے, اس کے کیا پری ریکوزٹس ہیں, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, آپ کو کس طریقے سے بہیو کرنا ہے. جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے نا بچپن میں کہ بہن سے آرام سے بات کرو, اونچی آواز میں نہیں بات کرنا, بڑے آئے ہیں تو کھڑے ہو کے سلام کرو, ٹھیک ہے نا, کوئی لڑکی آئی ہے تو اس کو چیئر دو. یہ تربیت ہمیں دی جاتی ہے نا. تو شادی کی بھی تربیت دینی چاہیے ماں باپ کو, اور اس سے ڈونٹ شائی آف فرام اٹ. اس سے شائی آف مت ہو کہ او بڑا آکورڈ ٹاپک ہے. نہیں, کوئی آکورڈ ٹاپک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دنیا کا سب سے قدیم ترین ایک عمل ہے, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ شائی آف فرام اٹ, ٹاک اباؤٹ اٹ. اور اپنے بچوں کو تیار کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو تو ان کو بالکل تیار کریں اس چیز کے لیے, جیسے آپ دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں, جیسے کسی پروفیشن کے لیے تیار کرتے ہیں آپ کہ جب یہ پڑھیں یہ کریں. سو یہ بہت ضروری ہے. سو اسی لیے یہ دو چیزیں, ایک تو پیرنٹس کو, اور دوسرا شادی کرنے سے پہلے آپ دنیاوی خواہشات جتنی بھی ہیں نا آپ کی, وہ پوری کر لیں, تاکہ جب آپ شادی کریں نا تو آپ پورے ڈیووٹڈ طریقے سے اس میں آپ موجود ہوں. آپ ڈسٹریکٹڈ نہ ہوں. آپ ڈسٹریکٹڈ نہ ہو کہ یار آج میری لڑائی ہو گئی تو میں گھر سے باہر بھاگ گیا ہوں, پھر گھر کے باہر جا کر میں جو بھی. Also then you don't blame شادی for your unfulfilled dreams. یا وہ شادی کر لی تو میں پڑھائی نہیں کر سکا, شادی کر لی تو میں نے اپنا بزنس نہیں کھولا, شادی کر لی تو یار میں ٹریول نہیں کر سکا. یہ بھی والی بات کہ مسئلہ اگلے میں نہیں ہے, ایگزیکٹلی مسئلہ آپ میں ہے, ٹھیک ہے نا. میں ریفلیکٹ اگلے پہ کر رہا ہوں بائی سیئنگ دس کہ کیونکہ میری شادی ایک فلانے انسان سے ہو گئی تو میں اس کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا. ارے بھائی اس کا کیا قصور ہے, اس نے بھی تو کتنے کام چھوڑے, اس نے بھی 500 کام چھوڑے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ اپنی کوئی خواہش جو پوری نہیں ہو سکی وہ آپ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اگلے کے اوپر, یہ انفیئر ہے, یہ انفیئر ہے. سو بہتر ہے کہ
آپ پہلے اپنے سارے شوق پورے کر لیں, دل بھر جائے, اب آپ شادی کر لیں. تو یہ ایک دوسری ایک اور جو ٹیبو ہے نا کہ جلدی 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 شادی کر لو, نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سو یو سینگ کہ فرق نہیں پڑتا آپ زندگی کے کس ایج یا کس اسٹیج پہ شادی کر رہے ہیں؟ کہیں سے نہیں فرق پڑتا. کیونکہ آپ نے کوئی 25 26 پہ نہیں شادی کی, یو ہیو کراسڈ 40 دین یو, اور یو ور 40 I was exactly 40 when I you got got married. married. کوئی فرق لگا آپ کو لگا کہ تھوڑا ایڈجسٹمنٹ میں مسئلہ ہوتا ہے, یا آپ کو ایزی لگتا ہے کہ آپ میچورٹی بڑھ جاتی ہے, پیشنس زیادہ آ جاتا ہے, ہاؤ وڈ یو سے؟ 100% رابعہ, مطلب کہ ظاہری بات ہے جو میرا ایک میچورٹی کا لیول ایٹ دی ایج آف 25 ہوگا یا 35 ہوگا کمپیئر ٹو 40s, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں ہوگا. اب مجھے چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہیں کمپیئر ٹو وین آئی واز 30 اور 40 لائک 20. مجھے اب اوور دا ایئرز یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ یار ڈیورنگ اے ہارڈ ٹاک بٹوین اے کپل, how one should understand the other person's point of view as well. Okay. Usually conversation میں یا ڈبیٹ میں یا پھر آرگیومنٹ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, آپ صرف بات سن رہے ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے. That's true. بات, ہاں You are so right. میں جواب دینے کے لیے صرف بات سن رہا ہوں. میں نے اس کو ہرانا کیسے, میں نے بس, ہاں میں نے جیتنا کیسے آرگیومنٹ, یہ آرگیومنٹ تو میں ہی جیتوں گا. میں صرف جواب دینے کے لیے آپ کی بات سن رہا ہوں گا, میں آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کی بات نہیں سن رہا. یہ جو ایک ڈفرینس آف پرسپیکٹو ہے وہ یس ود ایکسپیرئنس آتا ہے. ایج ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. آئی مین آئی ایم پریٹی شیور بہت سارے لوگ ہوں گے جو بائی دی ایج آف 30 آئی مین لائک جتنا میں میچور ہوں شاید اتنے میچور ہو جاتے ہیں. سو ایج ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, it's just a number. بہت سے لوگ ایج کو بھی تو بڑا مسئلہ بناتے ہیں. کیا یو نو اس ایج پہ پہنچ گئے, اب آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں پہن سکتے, آپ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے, یو کانٹ بی دس یو نو انرجیٹک, اور ناٹ انرجیٹک بٹ یو کانٹ بی دس سلی, مے بی یو کانٹ بی دس یو نو گوفی. اینڈ آلسو کہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ اب وہ جذبات نہیں رہیں گے بیکاز یو ریچڈ اے سرٹن ایج. وہ تو بس یہ جذبات اتنا رومانٹک فیل کرنا, اتنا کسی کو کے لیے اٹریکٹیو فیل کرنا, وہ 25-30 پہ ہی ہوگا, اس سے اوپر جائے گا نہیں. What would you say to all of that? یار کاش So 40 پہ بھی محبت کریزی ہوتی ہے, you are saying? یار کریزی لائک فلموں والی کریزی جو ہم نے دیکھی ہوئی ہے, سنی ہوئی ہے یا دیکھتے ہیں ہم. ایک سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ اس ایج میں یہ فلموں والا پیار نہیں ہوتا آپ کو. نہیں تو مطلب اگر وہ نہیں مل سکی آپ سے, فار ایگزامپل بفور میرج میں کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, ملنا تھا, اب نہیں مل سکی کسی وجہ سے, یو آر ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ, پھر کیا غصہ چڑھتا ہے یار, ڈس اپوائنٹمنٹ, کیوں نہیں ملی یار, مجھے آج ملنا تھا, یو نو ایسی فیلنگز ہوتی ہیں نا, آپ سیڈ ہو جاتے ہیں. یو گو تھرو دیٹ؟ نو. پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں, میں وہ بتا رہا ہوں, آپ سمپل آپ اگلے کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ سو آپ کی ایکسیپٹینس آف ادر پرسنز ریزنس بڑھ جاتی ہے. ہاں, کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یار میری بیوی کام کرتی ہے, شی از اے ورکنگ وومن, آف کورس, ٹھیک ہے نا. سو دیر مائٹ بی ٹائمس کہ جب میرا دل چاہ رہا ہوگا کہ یار اوکے لیٹس گو, یہ میرا آف ڈے ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں کہوں گا کہ یار اوکے لیٹس گو فار اے بریکفاسٹ, ٹھیک ہے نا, لیٹس ہیو اے اسمال ڈیٹ ان دا لائک ان دا مارننگ. لیکن مجھے پتا ہے کہ اچھا اس نے شوٹ پہ جانا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اپنے 10 مسئلے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس چیز کو میں اگر ہوا بناؤں گا تو غلطی تو اس بیچاری کی نہیں ہے, میری ہے, ٹھیک ہے نا. وہی کہہ رہا ہوں, آپ کو ایک سرٹن میچورٹی کے لیول پہ جا کر آپ کو شادی کرنا اس لیے اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اگلے کو سمجھ جاتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں. Call me the silly romantic girl if you want to, but I just want to know کہاں پہ کون سی والی چیز پہ جذبہ بہت انٹینسٹی آف دا ایموشنز بڑی ہوتی ہے جہاں آپ کہتے ہیں یار یہاں پہ ہم تھوڑا سا سلی ہو جاتے ہیں. سلی ایز ان سلی کو ذرا الیبوریٹ کریں. In anything like
you'll throw a big surprise for her اور پھولوں سے ان کی رستہ بھر دیں گے. پلیز لوگ مجھے میرے اوپر ہنس رہے ہیں, ہر جگہ کینڈل جلا دیں گے. لائک آئی وانٹ ٹو نو کہ ایک طرف تو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی بہت پیشنس میچورٹی آ جاتی ہے, which is a good thing because it will avoid conflict, but I just want to know and I want to tell people also maybe کہ جو ہم نے ایج سے ریلیٹڈ سرٹن چیزیں کر دی ہیں نا, کہ اگر آپ 40 یا 40 کراس کر لیا یا 38 39 تو جذبہ مر گیا. نہیں بھائی, ایسا شاید نہیں ہوتا ہوگا, not with everyone at least. جذبہ ایوالو ہوتا ہے, ایوالو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جذبہ ایوالو ہوتا ہے. ہاں وہ جو فلمی والا, وہ میں کہہ رہا ہوں جو فلمی والا پیار آپ کو 25 سال میں ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے نا, جو آپ فلمیں دیکھ کے جس پہ ہم پلے بڑے ہیں اور جو ہماری فینٹیسیز ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کا ریالٹی سے نمبر 1 کوئی لینا دینا ہے نہیں. یہ ایک بات سمجھ جائیں سارے کہ جو فلموں میں آپ دیکھتے ہیں وہ ایک فکشن ورلڈ ہے, اس کو وہیں تک ہی رہنے دیں, اس کا ریالٹی سے اتنا کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہے. باقی جو آپ نے پوچھا کہ آپ کب سلی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کب ایموشن بہت انٹینس ہوتا ہے, کبھی بھی ہو سکتے ہیں. اوکے, اس کے لیے یہ والی چیز رہتی ہے, اٹس ناٹ ایج ریلیٹڈ. No, that's good, it's never time related, it's never occasion related, ٹھیک ہے نا, کہ اچھا آج اوکیزن ہے تو میں یہ کروں گا, نہیں. اب جیسے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میری بیگم ابھی ٹریول کر رہی ہیں تو وہ آج رات کو واپس آ رہی ہے, ایز آئی ایم گیونگ دس انٹرویو, ٹھیک ہے نا, تو وہ آج رات کو واپس آئیں گی. سو ایٹ مائی ایج, ٹھیک ہے نا, I will still go home with a bouquet of flowers, ٹھیک ہے نا, and I will welcome her. اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنی سارا اسکیڈول کینسل کر دوں before she comes home, ٹھیک ہے نا, تو اس سے پہلے میں گھر پر ہوں and I should welcome her, ٹھیک ہے نا. Now that's my way of showing romance or love and affection. بھائی فلاورز تو بہت بڑی چیز ہوتے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ایک بات ہے. اب اسی طریقے سے, لیکن اگر اب مجھے آپ کہیں کہ نہیں کہ مطلب کہ وہ کچھ بڑے جیسچرز ہونے چاہیے, کوئی فائر ورکس بھی ہونے چاہیے, تو وہ آدمی وہ ہاں ٹھیک ہے, شاید میں جب 25 کا ہوتا تو شاید میں فائر ورکس بھی کرتا, ٹھیک ہے نا. مگر اب چونکہ اس پورے جذبے نے, جس کو ہم پیار کہتے ہیں, وہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ کمفرٹ بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے اتنا کمفرٹیبل کیا ہوا ہے کہ آئی ایم فری ٹو ایوالو, اور ایوالو ہونا بہت ضروری ہے ان اے ریلیشن شپ, جس کو ہم گروتھ کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, جو مرضی نام دے دیں. ہم مار وہاں پر کھاتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی ایوولوشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, کہ پہلے تم یہ کرتے تھے اب تم نہیں یہ کرتے, ٹھیک ہے نا. تو بہت سننا ہے, سنتے لوگ, ٹھیک ہے نا, یہ بہت سننا پڑتا ہے یار. اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ the other person is losing interest, it's about that the other person is evolving as well, اور وہ آپ کے ساتھ ہی ایوالو ہو رہا ہے, گرو کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو شاید میں جب 25 سال کی عمر میں چھت سے چھلانگ مار سکتا تھا, شاید آج نہ مار سکوں, ٹھیک ہے نا. I hope so that you would not do it, not just because you can't, but you wouldn't do it. میں ایک بات کر رہا ہوں, yeah, of course, مگر میرا جذبہ وہیں پر ہی ہے, میرے ایموشنز وہیں پر ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور میری رسپیکٹ وہیں پر ہے, میری لائلٹی وہاں پر ہے. سو چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. جہاں تک ایک بات آپ نے کی کہ جی ایک آپ گوفی نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا, یہ میجورٹی خواتین کو روکا جاتا ہے ان چیزوں سے. Oh, okay. Majority. You think for men it's okay? ہاں, It is true کہ men get away with a lot of things جس پہ عورتوں کو جج کیا جاتا ہے, مردوں کو ہم نہیں کریں گے. ہاں, ٹھیک ہے نا, کیا ہے کہ مرد تو کبھی بھی گوفی ہو سکتا ہے, اور وہ گوفی ہوگا تو وہ کیوٹ لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, for some odd reason. خواتین, خاص طور پہ شادی شدہ جو خواتین ہیں, تو ان کے ہسبینڈس کو بس میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو, اپنی بیگم کو اتنی سیکیورٹی دیں کہ اگر وہ گوفی بھی ہونا چاہتی ہے نا, وہ بلا جھجک گوفی ہو, ٹھیک ہے, اور اس کو پتا ہو کہ یار اس کا ہسبینڈ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. That's true. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فلاورز دے کے اسپوائل کریں گے, فلاورز, چاکلیٹس, مٹیریلسٹک چیزیں, یہ وہ واٹر پٹر. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکیورٹی دے کے اسپوائل کرتے ہیں,
जो میں بک عزت لکھ دیکھے. رہی ہوں آج گوہر آپ کے کوٹس بائی گوہر. ارے ماشاءاللہ مطلب look at such a beautiful thing you've said. And this is very important to understand. اینڈ دس از ویری بیسک تھنگ. میں یہ کوئی راکٹ سائنس بات نہیں کر رہا ابھی آپ سے, لیکن وہی یا missing کوئی ہے نا. فلسفی بات بھی نہیں کر رہا, کوئی فلسفانہ بات نہیں اس وقت ہو رہا. میں کہ بڑی کوئی فلسفی دنیا کی میں نے کوئی ڈی کوڈ کی ہے اور میں وہ بتا رہا ہوں. سمپل سی بات ہے بھائی, ایک جو میجورٹی میں دیکھتی ہیں فلموں میں کہ جی مٹیریلسٹک چیزوں سے آپ کو اسپوائل کیا جا رہا ہے, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, جو کر سکتا ہے کرے, بالکل زبردست, زندہ باد. مگر ایک اور بھی ہے اسپوائل کرنا, اور وہ ہے کہ آپ اپنی عورت کو عزت دیں, اس کو سیکیورٹی دیں, اس کو اجازت دیں کہ یار میں کھڑا ہوں, جگر کر جو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بہت مزیدار طریقہ ہے اسپوائل کرنے کا, ٹھیک ہے نا. سو اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایولیوشنز ہیں, اسٹیجز ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جہاں پہ آپ اپنی عورت کو کہیں کہ یار ہاں یار آپ اسپوائل ہوں, آپ کریں جو کرنا ہے آپ نے, میں کھڑا ہوں, میں دیکھ لوں گا, جو آئے گا میں دیکھ لوں گا, ایسی کی تیسی اس کی. اس سے بیسٹ چیز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی بس تو یہ طریقے ہیں چند. آپ میں اور کبرا میں ایج ڈفرینس بھی ہے. جب آپ لوگ شادی کا سوچ رہے تھے یہ بات کنسرن تھی کہ وہ ایج ڈفرینس ہے, یا لوگ کیا کہیں گے, یا کچھ اس طرح کی بات؟ میرا اور کبرا میں آئی مین لائک ہے ایج ڈفرینس, کافی اچھا خاصا ایج ڈفرینس ہے. اب جو لوگ اس چیز کو اگر لک ڈاؤن اپون کر رہے ہیں یا پھر کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے, اتنا زیادہ ایج گیپ نہیں ہونا چاہیے, جو بڑے بزرگ تھے نا ہمارے, وہ ان کی باتوں میں اور ان کے ایکٹس میں کوئی حکمت تھی جو اوور دا ایئرز آپ کو سمجھ میں آتا ہے. اس وقت شاید آپ کو لگتا ہو کہ یار بڑا کنزرویٹو بات ہے یہ, ٹھیک ہے نا, یا کیا زیادتی ہو رہی ہے. مگر اوور دا پیریڈ اینڈ اوور دا جرنی جب آپ دیکھتے ہیں نا, تو آپ خود ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں یار وہ جو میرے دادا ابو کرتے تھے وہ صحیح تھا. پرانے وقتوں میں لڑکا اور لڑکی کے درمیان میں کافی ایج گیپ رکھا جاتا تھا فار ملٹیپل ریزنس, جس میں آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی آتی ہے, مینٹل کمپیٹیبلٹی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایج گیپ رکھا جاتا تھا. آپ اس دور کے کپلز نکال کر دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ آج کے جن میں گیپ کم ہے وہ یا پھر ہے ہی نہیں, وہ کپلز نکال کر دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. میں کوئی ججمنٹ کال نہیں دے رہا, میں سمپل آپ کو کہہ رہا ہوں خود ہی کمپیریزن ڈرا کر لیں اور پھر خود ہی اس چیز کا فیصلہ کر لیں. بڑوں کی باتوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے جو ہمیں اس وقت نہیں سمجھ آتی, اس وقت ہمیں زہر لگ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بات سمجھ میں آتی ہے. بٹ آپ کو بھی کبھی نہیں لگتا کہ کوئی ایج ڈفرینس کی وجہ سے کوئی فرق ہوتا ہے, یا کچھ بھی نہیں. سو کمپیٹیبلٹی از دا مین تھنگ. رابع یہ سب مین میڈ باتیں ہیں, ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں, ٹھیک ہے نا. میں آج کہہ دوں کہ جی نہیں کوئی فرق پڑتا, کل سے نہیں فرق پڑنا شروع کر دوں گا, پھر میں کہہ دوں گا فرق پڑتا ہے, پھر فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. ہماری اپنی باتیں, اس نے کچھ کہہ دیا, فلانے نے کچھ کہہ دیا, کوئی فرق نہیں, کسی کے کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹس بٹوین دی ٹو آف یو. بھائی میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, سمپل سی بات ہے. اچھا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے کافی عرصے سے, لیکن جب شادی ہوتی ہے تو پھر آپ 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے کیا؟ کوئی نئی چیزیں ڈسکور کرتے ہیں, کچھ شوق لگتا ہے, سرپرائز لگتا ہے کہ یار یہ تو یا سب اسموتھ ہوتا ہے؟ نہیں اسموتھ ہونا بھی نہیں چاہیے. میرا مطلب ناٹ ان کہ پرفیکٹ یا وہ, آئی ایم ناٹ آسکنگ اٹ ان ا نیگیٹو وے, بٹ آئی ایم جسٹ کیوریس کہ نہیں بالکل. میں بہت ساری چیزوں کا, بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھیں, جو شادی کے بعد پتہ چلی ہے مجھے, اور اس کو میرے بارے میں پتہ چلی ہوگی. اٹس ٹو وے. بہت سارے سرپرائزز ملتے ہیں آپ کو, 100% ملتے ہیں. اسموتھ نہیں ہوتا کچھ بھی, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. بہت بورنگ ہو جائے گا اسموتھ. سوچے نا ایک منٹ کے لیے کہ بس صرف اسموتھ ہے آپ کی لائف میں, اور کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا چیز ڈسکور کی آپ نے, ایک بتائیں جو پہلے نہیں پتا تھی کبرا کے بارے میں آپ کو؟ That she's a fantastic baker. آپ کو نہیں پتا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا. واو, اوکے. کہ وہ اتنی امیزنگ بیکر ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیک آپ کا خود بنایا تھا؟
नहीं अच्छा ओके. वो नहीं, लेकिन उफ, वो इतनी अच्छी बेकर है. क्या बनाया उन्होंने पहली बार, क्या बेक किया? वो घर में, और वो खुद ही से, ये नहीं कि मैं फरमाइश कर रहा होता हूँ बैठ के, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं. वो रात के वक्त जिस दिन डे ऑफ उसका भी है मेरा भी है, तो रात को अगर मैं बैठ के गेमिंग कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम से मुझे किचन से आवाज़ आएगी कि मैं क्या हो गया, तो बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि जी वो बेकिंग की सारी चीज़ें, वो जो फ्रॉस्ट बन रहा है, तो वो चीज़ें तो पहले उसने वनीला केक बनाया, फिर पाइनएप्पल केक, फिर ब्लूबेरी केक, अभी उसने कल रात को बनाया है पीनट बटर मिक्स विद कॉफ़ी केक. ओह वाओ, ये वो सो यमी. मेरे मुंह में पानी आ रहा है सुन के. उफ, इतना मजे का. माशाल्लाह से आप तो बहुत फिट लग रहे हैं. ये कैसे हो रहा है बड़ी इतना कुछ मुश्किल खाने से. के बाद? मतलब रात को वनीला केक एंड पीनट बटर चॉकलेट. हाँ, उफ, मम्मी लाइक केक खा के ऊपर चाय पी के उफ बेड़ा गर्क. That's so. And do you help her जब आप देखते हैं, या आप कहते हैं अच्छा बना के ले आना? नहीं मैं गेमिंग कर रहा हूँ. देखिए मेरी बात सुने, लेट द मास्टर डू हर जॉब. जिसका काम उसको सांझे. वो चैंपियन है उस काम में, मैं वो जाकर काम खराब ही करूंगा. मुझे आता नहीं है, ठीक है ना, तो मैं वो शुरू में भी नहीं कोशिश की, जस्ट बीइंग दैट सपोर्ट. नहीं, मैं उससे बस ये बोलूँ कुछ चीज़ चाहिए आपको, किसी चीज़ की ज़रूरत, ये वो सारा कुछ. शी इज लाइक नहीं. आप लोग एक दूसरे को आप बोलते हैं? तुम कभी तुम नहीं बोला, या आप ही बोलते हैं? आप ही बोलते हैं. दैट्स स्वीट. ओके, सो पहली बार किसने एक्सेप्ट किया कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन इट? मैंने. नाइस. बहादुरी रिक्वायर्ड थी, डर लग रहा था या आसान था? नहीं, आसान तो नहीं था. जाहिर बात है ये ट्रांजिशन इतनी आसान नहीं होती, सो आसान तो नहीं था, लेकिन बस लगा रहा, गिव अप नहीं किया. ओके. और मेरे ख्याल से सक्सेस का रीज़न सिर्फ यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, और कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना चाहिए. ओके. कुछ भी हो जाए अंडर द सन, गिव अप नहीं करना. तो उन्होंने पहली बार हाँ नहीं बोली थी? नहीं. ये इतने मजे की कहानी है. तो आप बाहर कैसे निकले दरवाजे से? कैसे हौसला उठाया अपना? बस वो तो एक बहुत लंबी कहानी है, वो किसी और इंटरव्यू में बताओ. नहीं कहीं और नहीं बता रहे, आप यही मुझे बताएंगे. किसी और दिन हम बात करेंगे इस पे, हम कुबरा के साथ बात करेंगे कि क्या. हाँ उससे पूछिएगा. We'll have your version and her version. वो कितना मजा आएगा. हाँ, लाइक वो एक इंटरव्यू हो सकता है जिसमें हम दोनों बैठे हैं. बिल्कुल, इंशाल्लाह. हाँ, सो वो एक हो सकता है, बट वो भी एक बड़ी कहानी है. वो भी एक बड़ी जद्दोजहद है. कितनी ट्रायल्स थी? एक, दो. ओके, नॉट बैड, हाँ, बट ठीक है, सही. ट्रायल्स. अब पहली बार तो ना कहना बनता है. हाँ, ओके, चलता है, इतना तो चलता है. भाई हुस्न है तो नज़ाकत अपने आप ही आएगी. बिल्कुल. अच्छा, पहली बार जब शादी के बाद झगड़ा हुआ, किसने किसको मनाया, और कितना लाइक वो आई वांट टू नो, लाइक वो हुआ यार ये क्या हो गया, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, या यू लाइक नहीं इट्स ओके. अच्छा, हमारे झगड़े बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं. हाउ? ठीक है ना, उसमें हम दोनों में से कोई किसी को मना नहीं रहा होता. ओके. ठीक है. झगड़ा खत्म होने के बाद या झगड़ा खत्म करने के लिए? नहीं, झगड़ा हम लोग करते ही ऐसे हैं. क्या कि मतलब? अच्छा, वो पता चल गया कि एक बात, फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि कुबरा को Irritate कर रही कोई बात, मेरी हाँ. कोई बात ऑफ लग रही है. ठीक है. ठीक है ना, शी विल मेक मी सिट डाउन एंड वाइस एंड वर्सा, आई विल मेक अ सिट डाउन. Okay. ठीक है ना, एंड वी विल एड्रेस इट. ओके. वी विल एड्रेस द प्रॉब्लम कि यार ओके, दिस इज समथिंग अबाउट यू व्हिच इज बॉदरिंग मी. ठीक है ना, ये कोई चीज़ है जो मुझे बॉदर कर रही है आपकी. सो कैन यू नो शेड सम लाइट ऑन इट. सो अगला बंदा अपना पीओवी बताता है कि यार मेरा ये रीज़न था, ये इंटेंशन थी, इट वाज दिस एंड दैट. ओके, सो हाउ आर वी यू नो अमेंडिंग द वेज. अच्छा, 2 कदम आप चल लें, 2 कदम मैं चल लेता हूँ. ग्रेट, नाइस, थैंक यू. इंटरेस्टिंग. वाओ यार. रिलेशनशिप 90% इसलिए ख़त्म हो जाते हैं कि यू आर अफ्रेड टू हैव दैट हार्ड टॉक विद ईच अदर. ट्रू. या. आप वो हार्ड टॉक नहीं करते. हम अल्हम्दुलिल्लाह हार्ड टॉक जबरदस्त तरीके से कर लेते हैं. वो तो हमें लग रहा है पूरी एक एनालिसिस हो रहा है. हाँ. इस पे हम बैठ के लिख सकते हैं. हार्ड टॉक हम दोनों
फर्स्ट क्लास कर लेते हैं. So who's more expressive between the two of you? She is. She is more expressive. Okay. And who is more romantic? She is. Okay. She is 100%. She is. Do you feel she makes you a better person? 2000%. Give me an example. क्या चीज़ आप चेंज हुई आप में शादी के बाद या उनके ज़िंदगी में आने से? Because I feel एक बात ज़रूर सोचनी चाहिए लोगों को कि जिस बंदे के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, does that person make you a better person? Or does that person bring out the best in you? अच्छा, अगर इसको सिर्फ एक चीज़ कि आप ऑलरेडी बेस्ट हो नहीं या आप में बेस्ट कुछ हो ही नहीं, सॉरी गौर के साथ बैठ के मैं कुछ ज़्यादा ही एक और ही उसमें बात करें जोकिंग. No, I think इस सिर्फ इस चीज़ को ना इस कॉन्टेक्स्ट में मत डिपिक्ट किया जाए कि नहीं अच्छा है, आप अच्छी बात बोल रहे हैं, आप बताएं. कि it's not the other person's responsibility, number one. जबरदस्त. हाँ, Yeah. I don't think so कि No, you know no. हाँ कि the other person has to bring something good out of you. Yeah. It's not yours. It's not the other person's और यार कि मैं तो खराब हूँ, चलो दूसरा आके मुझे सही कर दे. हाँ, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. 100%. बिल्कुल. I think the way I am becoming better, ठीक है, number one is working on myself, and with her help, for sure, and number two, growing together. When you grow together, that's where I personally think, in my personal experience and opinion, that then you become a better person. क्योंकि आपको उस वक्त सिर्फ अपना एहसास नहीं होता, आपको अगले का भी एहसास होता है. सही बात है. ठीक है ना, जब आप इकट्ठे ग्रो करते हैं. वैसे तो मैं इंडिविजुअली अपनी स्पेस में ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है ना, सारी बात है, टाइम तो निकल रहा है, तो मैं बूढ़ा तो हो रहा हूँ, ठीक है, मगर जब आप इकट्ठे ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो आप फिर अगले का एहसास कर रहे होते हैं, और एहसास ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एहसास आ जाए तो आधा मसला तो वहीं ख़त्म हो जाता है. आप बिल्कुल सही. सो वो ये नहीं है कि इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग समथिंग यू नो गुड इन माई लाइफ. शी जस्ट बीइंग देयर इज अ ब्लेसिंग इफ आई सी इट लाइक दैट. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ठीक है ना, कि यार एक इंसान मेरी ज़िंदगी में है, और वो इंसान मेरा एहसास करता है, मेरी इज्जत करता है, अल्लाह का शुक्र है. अब मैं इससे ज़्यादा और क्या डिमांड करूँ अगले से. और आई थिंक अगर आप वाकई एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप यू वांट टू मेक दैट अदर पर्सन हैप्पियर और बी नाइस टू दैट पर्सन, तो वो उसी में आप अच्छे की तरफ जाते हैं. अच्छे की तरफ जाते हैं. यू विल अवॉइड डूइंग थिंग्स जो नेगेटिव हो या उसको दुख दें. मैं वही कह रहा हूँ, शादी इन अ वे इज एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग कि अल्लाह ताला की तरफ से ना, किसी वजह से आई मीन लाइक शादी को इतना पसंदीदा अमल कहा गया अल्लाह मियाँ का कि शादी होती है 99% जो आपकी ज़िंदगी की फजूलियात होती है ना, ऑटोमेटिकली है वो कट ऑफ हो जाती है. You are so right. Now I'm thinking about it. मैं कह रही हूँ वाकई. बगैर किसी एफर्ट के, बगैर किसी एफर्ट के. शादी से पहले जब आप सिंगल होते हैं, करोड़ फजूल लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं. ये शादी हुई और मैंने यूं पीछे मुड़ के देखा, गायब. वो अल्लाह की तरफ से ही होता है. ये कोई फिल्टर प्रोसेस है कि वो अल्लाह की तरफ से ही होता है कि वो गायब हो जाता है. और फिर जो जेन्युइन 3-4 लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी के, वो आपके साथ होते हैं. सही बात. खूबसूरत चीज़. दैट इज़ ट्रू. बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही आपके साथ, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन बट आई डोंट वांट टू टायर यू, एंड वी वुड लव टू सिट डाउन विद यू एंड कुबरा एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज़ आप इतनी खूबसूरत बातें कह रहे हैं. मुझे लगता है इट्स नॉट जस्ट कि हम व्यूज़ के लिए उसके लिए, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव दीज कॉन्वर्सेशंस फॉर द यंगर पीपल टू लिसन और सी, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आजकल तो देख ही रहा है सारे रील्स और सारे इंटरव्यूज़ और सारी चीज़ें. तो यू नो उनको कोई भी बात बोले वो भी लॉजिक के साथ, तो आई थिंक अच्छा है कि मतलब कि अब ना मैं जो देख रहा हूँ कि वो यही है कि बिकॉज आपका अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया, ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ को डील करने का पेशेंस भी उतना ही कम होता जा रहा है. सही बात है. बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया क्या हो रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. ठीक है ना, अब नेक्स्ट पे है आपका फोकस. आपका फोकस ये नहीं है कि यार अच्छा हियर्स अ प्रॉब्लम, लेट्स गो हेड ऑन विद इट, लेट्स फिक्स इट एंड देन मूव ऑन.
ये नहीं रहा. आई थिंक इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि मतलब क्या डिवोर्स रेट्स इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है ना. और बात बात पे आपको आज सुनने में आता है कि जी somebody is, you know, going out, और महीने बाद आपको पता चलता है, oh they broke up, Yeah, which is very sad, very sad. Yeah. which is very sad. लेकिन वो हो क्यों रहा है? It's always next, Yeah, true. next, 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 next. अच्छा ये नहीं है तो अगला, अगला नहीं है तो उससे अगला. नहीं, ये है, let's fix it. इसीलिए रिश्ते, एहसास, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही देखें कि ख़त्म होती जा रही हैं. वो कदरें जो पुरानी हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं. सो जो पहले ही मैंने जवाब दिया कि जो एक चीज़ का एहसास मुझे अब इस एज में होता है वो ये होता है कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट हैं. आप इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते रिश्तों पे. True. आपको नहीं करना चाहिए. एंड दैट्स अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ मैन, कि वो कितने रिस्पेक्टफुल तरीके से किसी भी डिस्प्यूट को विद इन अ रिलेशनशिप को हैंडल कर सकता है. Yeah. That's a true sign of a maturity, I say. वैसे तो हम सब क्या है, मैं 60 साल का बंदा भी बकवास हरकतें कर सकता है, लेकिन अगर आपने मैच्योर मर्द की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर पीपल, towards your family. If there is a problem, don't run away from it. Take it head on. Respectfully deal with it. And there is don't go for next. बट एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, आपने कुछ चीज़ें जो वही आप पुरानी कदरों की बात कर रहे हैं, तो वो आपने बड़ी खूबसूरत बातें बोली हैं. वो जो नेक्स्ट के चक्कर में हम पेशेंस, रिस्पेक्ट, मैच्योरिटी, एंड ये कि excitement is always not what films and dramas or your imagination tells you. Reality can also be exciting. You just have to अपना वो, और वो मुझे लगता है ये बात करने की बहुत ज़रूरत है. 100%. Ma'am, like in the end I'm just going to say one thing. There's a difference in having an information and knowledge. True. आपके पास दुनिया की हर इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन नॉलेज नहीं होगी आपके पास. इंफॉर्मेशन ये है कि टमाटर है, ये एक इंफॉर्मेशन है. नॉलेज ये है कि वो सब्जी नहीं, वो फ्रूट है. I didn't know that. good twist. ये नॉलेज है. हम गूंज को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं जल्दी हाँ से. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो गूंज कर रहा है. और नबील जो है ना, मतलब इतना गुस्सा दिलाता है मुझे, मैं आपको क्या बताऊं. मुझे बड़ा गुस्सा. यू कैन लाइक फील कि बस इस बंदे को तो क्या करें हम लोग, चपेड़े. सीरियसली. बट ही आल्सो रिप्रेजेंट्स mindset a lot of us have. 100%. Yeah. 100%. मैं देखिए स्पेशली जो एक मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी का रेफरेंस जो दिया जाता है, उसमें जो इस तरीके की मेंटालिटी है, ये एक मेंटालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड लेट्स जस्ट नॉट जनरलाइज इट प्लीज. लेट्स जस्ट नॉट जनरलाइज इट. मैं ये सिर्फ एक तबके की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल जनरलाइज बात नहीं है. कि जिन लोगों की ऐसी मेंटालिटी है, उनको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए. उनको अपने आप को जब वो देखे ना नबील में, तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको डूब के मर जाना चाहिए. कि अगर आपकी वजह से, यानी कि एक डायलॉग भी है गूंज में कि अगर कोई भी लड़की आपको देख के रास्ता बदल ले अपना, तो आप में और आवारा कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं है. अगर ये बात इतनी ही समझ आ जाए ना आपको, ठीक है ना, किसी भी लड़के को, मर्द को, तो उनको ये बात का एहसास हो जाए कि यार अगर एक विसिनिटी के अंदर आप और कोई खातून काम कर रही हैं, तो उनकी इज्जत भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और हरासमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं है. harassment, verbal harassment is more dangerous and more traumatic, more damaging. Yeah. So I mean, like Goonj is based on it. I mean, like based on a true story. True story. It is a true story, but should I call it a
based on a true story? Yeah, I can say it. So it's based on a true story. And when I met the girl, जिनके You साथ met the girl? Yes, I met the Oh, girl. okay. I met the girl and जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ है, सेट पे मुलाकात हुई मुझसे और जो उन्होंने बातें बताई राबिया भाई खौफनाक और I mean मैं constantly उनको बस यही कह रहा था कि I'm so sorry that you have to go through this. I'm so sorry that you have to go through this. But she was like और फिर उसके बाद जिस बहादुरी से उन्होंने केस लड़ा और यू नो ये लॉ पास करवाया वर्बल हरासमेंट के ऊपर बहुत बड़ी बात है मैसिव अचीवमेंट ठीक है तो उस चीज़ की नॉलेज भी इस ड्रामे के अंदर है कि मतलब कि देयर इज़ अ प्रॉपर लॉ नाउ कि अगर आपको वर्बल हरास किया जाता है इन योर वर्क स्पेस तो उसका एक लॉ है और आपका राइट है यू कैन प्रैक्टिस इट सो वो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई So then I was like, yeah, okay. I mean, it kind of like becomes a responsibility now to do this drama. Even as an actor, it is a responsibility to do this drama. So that's where when I agreed on it, and I was like, जितने भी लोग ये ड्रामा देख रहे हैं गूंज, प्लीज़ जो लोग नहीं देख रहे जाकर देखें और नबील के कैरेक्टर से नफरत करें और अपने लड़कों को उस कैरेक्टर को दिखा के इबरत सिर्फ सिखाएं कि इस तरह का कोई काम नहीं करना कभी जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है कि वो मतलब देयर आर वेज ही हरासेस हर कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ओ यार जब कोई ऐसे कर रहा हो तो ये भी हरासमेंट ही है यू नो दिस इज हाउ कोई आपको बुली कर रहा है कोई आपके काम को अंडरमाइन कर रहा है एंड राबिया जस्ट इमेजिन समबडी हैज गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस नॉट जस्ट दैट गॉड आई फील अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू इट 100% और पता है कुछ चीज़ों पे तो जैसे इवन आई डिडंट थिंक जब वो पहले ही एपिसोड में जाके वो एड शूट हो रहा होता है वो जाके कहता है नहीं नहीं इनके बाल सही नहीं है ये सही नहीं मुझे नहीं हिट किया फिर मुझे हिट किया कि ओह ये क्या कर रहा है तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को एजुकेशन भी हो रही है और होनी पड़ेगी कि कोई जब आपके साथ ये कर रहा है you need to put a stop to it right there and then or you need to know that you are being harassed or you're being bullied you know और जो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ना अंडर प्रेशर हम लोग जाने भी देते हैं जो कि इस ड्रामे में दिखाया गया है बात की गई है ठीक है ना सो नो नीड फॉर दैट बस बहादुरी चाहिए होती है आपके पास राइट है देयर इज़ अ लॉ फॉर इट यू कैन प्रैक्टिस इट ठीक है और बस घबराए मत So, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है जिसके बारे में आई डोंट नो हम अभी बात कर सकते हैं कुछ या अभी नहीं कर सकते अभी बस इतना ही बता सकता हूँ आपको कि काशिफ निसार का प्रोजेक्ट है ओके एक्साइटिंग आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट काशिफ भाई के साथ एक दफ़ा फिर बीगुल का लिखा हुआ है अरे ज़बरदस्त सो वो तो सोने पे सुहागा है कश फाउंडेशन वाला सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन तो आ चुकी है कि सहर एंड नमीर आर डूइंग विद यू नो सो 3 कास्ट मेंबर तो हमें पता चल गए हैं हाँ सो आई थिंक हम बड़े एक्साइटेड हैं ये इट्स गोइंग टू बी रियली गुड मतलब कॉम्बिनेशन ही सोचे ना नाम और राइटर एंड डायरेक्टर मैं कश फाउंडेशन हाँ कश फाउंडेशन में लाइक बट आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड टू वर्क विद काशिफ भाई अगेन यस एंड बीगुल्स राइटिंग इट्स अमेजिंग पढ़ लिया आपने स्क्रिप्ट पूरा या अभी नहीं स्टार्ट पढ़ लिया अरे जबरदस्त क्या बात कर रही हैं आप बी गुल का स्क्रिप्ट मतलब कि आप खोलें तो वो यूं आपको पकड़ लेता है और रखा नहीं जाता क्या लिखती हैं वो जबरदस्त सो व्हेन आर यू शूटिंग अभी आप लोगों ने कर दिया ऑन दिस ऑन आई एम गोइंग टू लाहौर ऑन द 6th सो 6th को रिहर्सल है काशिफ भाई रिहर्सल भी करवाते हैं बाय द वे सो 6th को लैंड होऊंगा 6th को रिहर्सल है और फिर 7th से शूट स्टार्ट We are really looking forward to it. Yeah, me too. Yeah, last जल्दी से आप कुछ अपने co-stars के बारे में आमना के साथ आप second project कर रहे हैं. Yes. And सबा के साथ भी second है. Second है फैसल के साथ फैसल भाई के साथ second है. Second फैसल भाई के साथ भी second है. नूर भाई के साथ पहला है. जुनैद. So how was working with Sabah and Amna after so long? Yeah, I mean like it's always fantastic. मतलब कि सबा के साथ after Digest Writer I think 2014. was the last time when we worked together. Amna ke saath, Amna Sheikh ke saath, it was 2011 I think, or 12 I think. That was the last time I worked with her, and now I'm getting the chance again. So बहुत शुगल था
बहुत मज़ा आया. आप लोग तो पार्टी कर रहे होंगे set full पे, fledged. है ना? Full fledged. पुरानी सारी बातें, पुरानी सारी बातें भी और ऊपर से बाकी कास्ट मेंबर्स भी, लाइक यू नो फैसल भाई, जुनैद, एवरीबडी. वो जो पुराना ग्रुप था ना, वो सारे साथ बैठे हुए, तो आई कैन टोटली इमेजिन कि एक कंफर्ट लेवल भी डिफरेंट होगा. और कंफर्ट लेवल भी बहुत डिफरेंट, आई मीन लाइक कंपेयर टू किसी और सेट पे अगर आप हो, तो वो कंफर्ट लेवल भी बहुत डिफरेंट था. एंड प्लस आई मीन लाइक सेवन स्काई, आई मीन वो अपनी यू नो वो इतने, सेवन स्काई इज नोन फॉर यू नो कीपिंग गुड hospitality and keeping a good care towards their actors and staff. So उन्होंने भी बहुत comfort दिया हुआ था. So it was a great set. It was a great set. और बहुत शुगल था. मतलब कि ऐसा ही लग रहा था कि हम लोग अब वो जब कुछ scenes थे जिसमें सारे cast members थे, तो उन सीन्स में वजाहत भाई को I mean he had to be very strict because हम लोग मजाक हंसी वो सारा कुछ और जोक्स आप लोग के चल रहे होंगे बहुत ज़्यादा. फैसल भी सीरियस थोड़ी रहते हैं. ना मुसलसल ही यू नो उनको तो. नूरुल हसन साहब का भी यही है. बिल्कुल एग्जैक्टली. अब नूर भाई के साथ मैं सीन कर रहा हूँ, तो हम दोनों इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और इम्प्रोवाइजेशन के अंदर ही उन्होंने जोक क्रैक कर दिया है और मैं हंस भी पड़ा हूँ और वजाहत भाई ने कहा टेक हो गई गुड. अब ये इस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे. सो it never felt कि oh I'm going out to work, it's a set, okay. No, I mean like cast members, everybody. और ये भी बड़ा होता है जैसे आप कह रहे हैं कि आपने एक चीज को इम्प्रोवाइज की तो दूसरे ने कैच करके उसको उसी तरह रिस्पॉन्ड किया. बड़ा मुझे लगता है उस वक्त फीलिंग ही डिफरेंट होती होगी ना कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग. मैं अभी कह रहा हूँ आपको भी आगे आपने आमना शेख और नूर हसन की परफॉर्मेंस देखी है इस ड्रामे में. I'm looking forward to it. You guys will be blown away. Thank you so much for your time. Thank you, Rabia, for having me. I had a lot of fun. Thank you. You know, and it's always so nice to speak to you. And POV मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका. डिफरेंट तरीके से आप एक चीज़ का एंगल देख रहे होते हैं, तो थोड़ा आप इंसान को भी ना, जो आप देख रहे होते एक सीधी राह पे चलते, आप कहते हैं हाँ नहीं यार इस चीज़ को मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकता हूँ या देखना चाहिए. तो आई लाइक दैट अबाउट यू ऑलवेज. शादी की बरकतें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इससे हम एक और सेशन लगाएंगे इंशाल्लाह. आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you, Rabia. Thank you so much. Grateful for you to take out time and wish you all the best. Thank you. Allah Hafiz.